السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک فنی ناول لے کے آئی ہوں جس کا نیم ہے امی کا داماد۔ یہ لکھا ہے مہرین سعید نے۔ بابا کی لاڈلی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بارے میں سٹوری ہے۔ بہت مزے کا ناول ہے۔ آئی ایم شیور آپ لوگوں کا ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ انتصاب ہے اس کا میرے والوں کے لیے۔ میں ہاں یا نہ میں الجھی ہوئی، وہ پختہ جیسے عزم سا ہے۔ میں بھولا بسرا وعدہ کوئی، وہ نبھائی گئی قسم سا ہے۔ میں نئی طرز کی کوئی وقتی ایجاد، وہ قدیم کسی رسم سا ہے۔ میں بارہا لکھ کے مٹائی گئی، وہ دلوں ذہنوں پہ رقم سا ہے۔ میں ہجوم بزم میں تنہا تنہا، وہ تنہا یکتا بزم سا ہے۔ میں آدھا ادھورا مصرع کوئی، وہ مکمل غزل اور نظم سا ہے۔ موسم گرما کا آغاز تھا۔ ویسے وقت تو یہ موسم بہار کا تھا، لیکن شاید بہار اس بار روٹ گئی تھی جو اس نے اپنی جگہ گرمی کو بھیج دیا۔ مجھے لگا ہم پاکستانیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے منہ بنانا اور منانا، لیکن یہاں تو موسم کے بھی رنگ ڈھنگ الگ ہی ہیں۔ بہار نہ آنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن گرمی کو ہم نے خوش آمدید کہہ دیا ہے، اور کوئی آپشن نہیں تھا نا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، منہ بن گیا کیونکہ موصوف ابھی بھی بستر میں منہ چھپائے کسی اور ہی جہاں میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، پھر مڑ کے وال کلاک کو دیکھا۔ ایک چھٹی کا دن وہ گھر ہوتا تھا اور پورا دن بستر میں پڑے گزارتا تھا، اور یہی ایک چیز اسے بہت زج کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اسے زج کرتی تھیں اس کی، لیکن یہ بحث کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ کمبل آدھا اس کے اوپر تھا اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کمبل سے ایک بازو باہر نکال کے جھانک رہا تھا، جبکہ ایک پیر۔ باقی سارے کا سارا وہ کمبل کے اندر دبکا ہوا تھا۔ ناولس کے ہیرو سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے تھے، ایک یہ تھا امی کا داماد۔ سوتے منہ باہر کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ اپنا شوق ہی پورا کر لیتی۔ اسے سوتے دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کتنا معصوم لگتا ہے، لیکن وہ تو منہ اندر کر کے سوتا تھا۔ معصوم کیا خاک لگے گا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے جا کے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ڈھیٹ تھا، لیکن سامنے والی اس سے زیادہ ڈھیٹ تھی۔ اگر آپ اگلے 10 سیکنڈ میں نہ اٹھے تو؟ جھک کے اس نے بالکل کمبل کے قریب ہوتے جملہ ادھورا چھوڑا، جیسے جانتی ہو وہ جاگ رہا ہے۔ اس کے ایک ایک رنگ سے واقف تھی وہ۔ تو اس نے ایک دم کمبل اتار کے تجسس سے پوچھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہلکا سا جھکی کھڑی تھی۔ سامنے والے کو اس کی مسکراہٹ سے پتہ چل گیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ٹریپ کیا جا چکا تھا۔ تو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اب ہاتھ سینے پر باندھے جا چکے تھے۔ میں امی گھر چلی جاؤں گی، اس نے مڑ کے ہمیشہ والی پھیکی سی دھمکی دی۔ چلی جاؤ۔ دوبارہ سر پہ کمبل تانے وہ بڑبڑایا اس کی بلا سے۔ وہ جذباتی نہیں ہوتا تھا، ناول کا ہیرو تھوڑی نہ تھا کہ فوراً سے جذباتی ہو جاتا کہ مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا، بلا بلا۔ بابا باہر آئے بیٹھے ہیں مجھے لینے۔ دروازے سے باہر نکلتے سامنے والی نے بتانا فرض سمجھا۔ وہ کمرے سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس نے فوراً کمبل سے باہر سر نکالا اور منہ بنایا۔ وہ اس کا سکون تھی، لیکن مجال ہے اس کی موجودگی میں ایک پل بھی سکون کا نصیب ہو۔ بات منوا لینا تو کوئی بابا کی لاڈلی سے سیکھتا۔ وہ جھنجھلایا، منہ بنایا اور پھر سے سر پر کمبل لے لیا۔ وہ کمرے سے باہر دیوار کے پاس کھڑی تھی، ایک پاؤں دیوار پہ پیچھے کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ، براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے، انگلیاں نکال کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی۔ 10۔ اس نے 10 کہہ کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اندر کی طرف کر لیا۔ اندر وہ سر پہ کمبل تان چکا تھا، جائے گی تو سکون آ جائے گا۔ 9۔ اس نے دوسری انگلی بھی اندر کو کر لی، انگلی اندر اس نے جھنجھلا کے کمبل اتارا اور سر اٹھا کے اوپر کو ہو کے دیکھا، کیا پتا تنگ کری ہو۔ 8۔ اس نے تیسری انگلی بھی اندر کو کر لی، اس نے سر نیچے کیا اور چھت کو گھورا۔ 7۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی، اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی۔ آ کیوں نہیں رہے؟ ہائے اللہ، ڈرامے بازی فیل ہو گئی۔ آنکھیں زور سے میچ کے اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک اور انگلی اندر کو کی۔ 6۔ اب تو اوپر کی طرف دیکھتی وہ گننے لگی، اللہ جی۔ اندر وہ سکون سے لیٹا تھا۔ 5۔ وہ منہ بنا کے اب آہستہ آہستہ بول رہی تھی، پہلے تو وہ 5 تک ہی اٹھ جایا کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ کروٹ بدل رہا تھا۔ 4۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی، اس نے ایک دفعہ سے اسے دیکھا جس کے اٹھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا رہ گیا تھا، باقی سب تو گنتے اندر کی طرف ہو چکے تھے۔ وہ سیدھی ہو کے منہ بناتی کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ گننا ابھی بھی بند نہیں کیا تھا۔ 3۔ آگے کو بڑھتے وہ گن رہی تھی اور دوسری طرف وہ بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس محترمہ کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ وہ جوتا پہن کے باہر کی طرف بڑھتا، اپنے بال ٹھیک کرتے، اپنی محترمہ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا تھا۔ اس کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ واحد تھا، ورنہ وہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کہاں بخشتی تھی۔ 2 اور۔ اس نے ایک اکلوتے انگوٹھے کو دیکھا، تبھی اس کی آواز آئی، کدھر ہے بابا؟ سو کے اٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہوئی تھی، یا شاید جھنجھلاہٹ کی وجہ سے۔ وہ مسکرا کے ایڑھی کے بل گھومی، وہ کل والے سوٹ میں تھکا سے بال بکھرے، عام حلیے میں عام سا لگ رہا تھا۔
ناولس کے ہیروز ہوتے ہیں وہ جو عام سے حلیے میں بھی خاص لگتے ہیں، لیکن کل جب اس نے یہ سوٹ استری کر کے پہنا تھا تو وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے جمع نفی کرتے جلدی سے حساب کیا، جبکہ وہ اس کے کھڑے کھڑے گم ہو جانے سے واقف تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے اپنی طرف آنے پہ کچن میں بھاگی، لیکن وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچ کے اسے آگے سے گھیر چکا تھا۔ یہاں بالکل ہیرو والی پھرتی دکھائی تھی اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ معصومیت ناولس کی ہیروئن سے سیکھی تھی نا، لیکن سامنے والا اس کی معصومیت میں نہیں آتا تھا۔ ناول کا ہیرو تھوڑی تھا وہ۔ تم نے جھوٹ بولا، تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے اسے دھمکایا۔ اپنی تو خراب کر ہی چکی تھی وہ کبیرہ گناہ کا سن کے سامنے والی ڈر گئی تھی۔ سوری اللہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے فوراً اوپر کو منہ کر کے صفائی دی۔ اللہ، اس کا یہی مطلب تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا۔ فوراً اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ایک دم جوش سے اس نے اسے منانے کو رشوت پیش کی۔ چائے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا اس بندی کو۔ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو میں آپ کو چائے سے مناتا ہوں، میرے والا حربہ نہیں چلے گا میڈم۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف جھک کے بولا اور مڑ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے منہ بنایا۔ یہ شوخی اب وہ خواہ مخواہ دکھا رہا تھا، جبکہ شوخی والا سیگمنٹ اس کا تھا۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں۔ وہ فوراً جذباتی ہوئی، نہیں بلکہ سامنے والے کو جذباتی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سب چھوڑتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ مڑ کے ایک دم بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ تو فوراً ہی جذباتی ہوئی تھی۔ او شٹ، اسے ایسا نہیں کہنا تھا نا۔ اس نے دل میں خود کو کوسا۔ یہ وہی ٹاپک تھا جس پہ وہ جذباتی ہو جاتی تھی اور اچھی خاصی ہو جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے میں بابا کی لاڈلی آئی تھی اور ماں باپ کے نام پہ نو مذاق۔ میرا مطلب تھا۔ وہ بات پوری کرتا کہ وہ مڑ کے تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ ناراض ہونے کی باری میری تھی نا، اس نے دل میں سوچا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موسم تو ابر آلود تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ یہ بادل گرجنے والے نہیں، بلکہ ایسے ہی ہوا سے آگے کو سفر طے کرتے اس جگہ سے تو چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے پتہ نہیں، میں رائٹر ہوں، کوئی ماہر موسمیات تھوڑی۔ وہ صوفے پہ سنجیدگی سے بیٹھی ناول کے ورق گردانی کر رہی تھی، جبکہ دھیان تو سارا باہر کی طرف تھا۔ اصول کے مطابق اسے چائے بنا کے اسے منانا چاہیے تھا۔ صوفے پہ آگے کو ہو کے اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی، فوراً سے بیشتر منہ کے زاویے بگاڑے گئے تھے۔ دوپٹہ سیٹ کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کے چائے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتی تھی وہ۔ اس کے سامنے میز پہ ٹرے کو رکھتے اس نے اسے دیکھا، جو کہ اب بھی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ ناراض ہونے کی باری میری تھی، پر چلو۔ ایک دم اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ جتانا نہیں بھولا تھا، جبکہ اپنا مگ اٹھا کے وہ منہ کو لگا چکا تھا۔ ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ پی لو، تمہارے لیے بنا کے لایا ہوں۔ شکل اس کی ہیرو والی ہو نہ ہو، ایٹیٹیوڈ پورا تھا اس میں۔ اس نے بھی آگے بڑھ کے اپنا مگ اٹھا لیا۔ ایک گھونٹ بھرتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ وہ جان بوجھ کے زیادہ چینی والی چائے بنا کے لایا تھا، جبکہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کم شوگر والی چائے پیتی ہے، لیکن خیر اس کے ہاتھ کی چائے تھی، اس لیے وہ سکون سے پینے لگی۔ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ کی چائے بھی نہیں پیتے۔ نظریں سامنے دروازے پہ تھیں اور وہ اس پہ سنجیدگی سے طنز کر رہا تھا۔ بابا کہتے ہیں رزق کی بے قدری نہیں کرتے، اس کے پاس دلائل کی کمی تھوڑی تھی۔ بابا یہ نہیں کہتے کہ مزاجی خدا سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایک دم اس کی طرف گھوم کے وہ خوشمکی نظروں سے اسے گھورتا بولا تھا، بات پکڑنے کی ماہر۔ اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسے ناراض ہونا نہیں بلکہ نخرے دکھانا کہتے ہیں۔ نالائق انسان۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے ہی دل میں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، سوری بالکل نہیں کروں گا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا تھا اور خود کو اس معاملے میں وہ حمین شایان افندی سمجھتا تھا۔ میں مان گئی ہوں۔ وہ نرم پڑ گئی۔ 1 کپ چائے اور وہ پوری کی پوری اس کی تھی۔ مہربانی، آپ کا احسان عظیم۔ وہ طنز کرنا بھولا نہیں تھا۔ وہ اپنا کپ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ برتن اٹھا لینا۔ شوہروں کی طرح حکم چلانا نہیں بھولتا تھا وہ۔ خود وہ اب کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ تھی، چائے کا مگ اور برتن۔ برتن بھی دھونے آنے چاہیے تھے اسے۔ اس نے ایک دفعہ دروازہ دیکھا اور سوچا اور خود ہی مسکرائی۔ وہ برتن دھوتا کیسا لگے گا سوچ کے خود ہی جھرجھری لی تھی، کیونکہ جو بھی تھا تو وہ امی کا داماد، تو وہ اس سے برتن نہیں دھلوانا چاہتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، برتن دھوتے وہ کیوٹ لگے گا۔ اپنی سوچ پہ مسکراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمسفر حوا کی دوسری پسلی سے آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے ٹیڑھے آپ اتنا ٹیڑھا آپ کے ساتھ والا، اور جتنے معصوم آپ اتنا ہی سامنے والا معصوم، بشرط یہ کہ آپ معصوم ہو۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ ایک طرف دوپٹے کو باندھ رکھا تھا اور دوسری طرف بالوں کا جوڑا کر کے وہ مکمل طور پہ کھانا بنانے میں مگن تھی۔ کچن سے ان کے کمرے تک جائیں تو وہ بیڈ پہ ٹانگیں سیدھے کر کے ٹیک لگا کے لیپ ٹاپ پہ پوری توجہ سے اس کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔
دونوں آج کتنے سکون سے کام کر رہے تھے۔ یہ سکون کچھ دیر پہلے کی بحث کا نتیجہ تھا، جب اس سے امی کے داماد نے کچھ بنا کے کھلانے کی فرمائش کی۔ اسے اپنی اسائنمنٹ بنانی تھی، لیکن امی کا داماد اٹک گیا کسی بات پہ تو بس اس نے 2 منٹ تک اس کی فرمائش پہ عمل کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ لیکن 2 آپشنز تھے، یا تو وہ اس کی اسائنمنٹ بنائے گا تو وہ کھانا بنا دے گی، یا تو وہ کھانا خود بنا لے، اور وہ جانتی تھی کہ ایک چائے کے علاوہ اسے کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ پھوڑ انسان، لڑکیوں کو تو اتنے تانے ملتے ہیں کہ کچھ کام سیکھ لو، جو لے کے جائے گا اس بیچارے کے کام نہیں کرنے کیا۔ اصول تو یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی بچپن سے ایسے تانے ملنے چاہیے کہ بھائی صاحب اپنا کام خود کرنا سیکھو۔ ویسے 2 منٹ کے لیے یہ سوچو، امی کے داماد اور بابا کی لاڈلی کو بھول کے کہ اگر لڑکے رخصت ہوتے اور لڑکیاں بارات لاتی تو مطلب لڑکوں کو بڑا سا گھونگھٹ ڈال کے گاڑی میں بیٹھ کے رخصت ہونا پڑتا، اور وہ غلط کام کر دینے پہ تانوں کی بھرمار لڑکوں کو سننی پڑتی، وہ ساس کے تانے، یہ سننا پڑتا کہ پتہ نہیں کس غریب کے ساتھ تمہارا نصیب پھوٹے گا۔ او مائی گاڈ، کتنا مزہ آتا نا۔ اور لڑکوں کو دیکھنے آئی لڑکی کی ماں کو لڑکا پسند نہ آتا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈریم اوور، ناؤ بیک ٹو ریئلٹی۔ اسائنمنٹ بنا لو یا کھانا۔ اس کا دوسرا آپشن ہمیشہ سے اس کی طرح نہایت فضول ہوتا تھا۔ اتنا دماغ چلتا کیسے تھا اس کا، وہ ہمیشہ سوچتا۔ اس کو کون بتائے کہ وہ ناولز پڑھتی رہی ہے، بھلا ہو رائٹرز کا جو لڑکیوں کو ایسے حربے سکھاتی رہتی ہیں۔ شکر ہے ویسے وہ خود نہیں پڑھتا تھا ناول، اگر وہ بھی ناولز کا شوقین ہوتا تو اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ کچن میں کھڑی یہی سوچ کے وہ خوش ہوئے جا رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ تک وہ اس کی اسائنمنٹ بنا چکا تھا۔ اسائنمنٹ بنانا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اسے مشکل کام پہ لگا کے بھاؤ دکھا کے وہ آسان کام کر کے شوخا ہو جایا کرتا تھا۔ کم تو وہ بھی نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کے ایک طرف رکھتے وہ باہر کی طرف بڑھا، کچن میں جھانکا جہاں وہ جھک کے چولہے کی آنچ ہلکی کر رہی تھی۔ وہ وہیں سے واپس ہوا تھا کیونکہ جانتا تھا اندر گیا تو وہ کسی کام پہ لگا دے گی۔ کام چور بندہ اب باہر صوفے پہ پھیل کے بیٹھتا، وہ سر صوفے کی بیک سے ٹکا کے لیٹنے والا انداز تھا۔ کچن کی طرف رخ اٹھا، او بابا کی لاڈلی ایک گلاس پانی پلا دو۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی، خود کچن سے واپس آ کے بیٹھ گیا، اور پانی بابا کی لاڈلی دے؟ اس کا کام کیا تھا، اب اتنا روب تو بنتا ہے، چلو معاف کیا۔ اس نے اس کی ہانک پہ سوچا اور پانی کی بوتل نکال کے باہر کی طرف بڑھی۔ اسے پانی کا گلاس تھما کے اس کے کچھ فاصلے پہ وہ بیٹھ چکی تھی، پسینے سے شرابور، اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ تو اس کی حالت دیکھی اور پھر گلاس بھر کے پہلے اسے پانی دیا، اٹھ کے پنکھا چلایا تھا۔ وہ پانی پی کے ویسے ہی سکون سے لیٹنے والے انداز میں ابھی سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی جب اس کا جملہ کان میں پڑا، امی آ رہی ہیں واپس۔ اس نے سیکنڈ سے پہلے گردن گھمائی، ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ امی آ رہی ہیں؟ شاید یقین کرنا چاہا کہ کیا اس نے صحیح سنا ہے۔ سامنے والے نے فرما برداری سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، ایک دفعہ مڑ کے لاؤنج میں لگے وال کلاک کو دیکھا اور پھر منہ بنا کے اس کو دیکھا جو سکون سے اس کا سکون برباد کر کے اپنی ٹانگیں میز پہ سیدھی کر چکا تھا۔ وہ اٹھی، ارد گرد دیکھا، دوپٹے کو کمر کے گرد لپیٹ کر اب وہ ساری بے ترتیبی چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس کے سامنے میز سے برتن اٹھائے، ساتھ ہی صوفے کے کشن بھی ٹھیک کیے۔ صرف 15 منٹ بھی نہ لگے ہوں گے اس کو اسائنمنٹ بنانے کے، اور اب وہ ایسے بدلا لے گا۔ وہ منہ بنا کے اسے دیکھ رہی تھی، کیا پتا اسے ترس آ جاتا۔ میں بالکل مدد نہیں کروں گا، وہ سر صوفے سے ٹکا کے سکون سے آنکھیں موند کے بولا تھا۔ اسے تو اللہ پوچھیں گے اس بے اعتنائی پہ، لیکن اس وقت وہ اسے کوس نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے بعد میں نے نپٹنے کا سوچا۔ وہ جلدی جلدی صفائی کرنے لگی، جلدی جلدی صفائی کر کے وہ کچن صاف کر چکی تھی۔ اب اپنا حلیہ ٹھیک کرنا تھا، اس لیے وہ کمرے تک گئی، اچھا سا سوٹ نکال کے فریش ہونے چلی گئی۔ جب تک وہ واپس آئی وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا چکا تھا۔ ہاں اتنی سی مدد تو کر دیتا تھا وہ، بالکل فریش سی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا، کھانا کھائیں؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ نہیں، امی کے ساتھ کھائیں گے۔ وہ اب ہر ڈش کا ڈھکن اٹھا کے خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ سب ٹھیک بنا ہے۔ امی تو کل آئیں گی؟ سکون سے اپنی نشست سنبھالتے وہ بولا تو وہ ایک دم گھومی، اسے بہت گھماتا تھا، وہ منہ کھل چکا تھا۔ کیا دماغ صرف آپ کا چلتا ہے؟ طنز تھا اور بھرپور تھا۔ اس نے آگے کو ہو کے میز پہ ہاتھ رکھ کے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، اور وہ مسکرایا تھا اس کے انداز پہ، جانتا تھا کہ اب وہ کون سا جملہ بولے گی۔ آپ اگر امی کے داماد نہ ہوتے نا، انگلی اٹھا کر اپنا مخصوص جملہ بولتی، وہ تب گئی، اور جانتا تھا یہ جملہ وہ کبھی پورا نہیں کرتی تھی۔ فائدہ، اب تو وہ امی کا داماد تھا نا۔ مٹی پاؤ کھانا منہ میں نوالا رکھتے وہ اس کی توجہ کھانے کی طرف کر رہا تھا۔ وہ گھورتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ اسے معاف کر دیتی تھی۔ امی کا داماد نہ ہوتا تو بتاتی اسے کہ وہ کس بلا کا نام ہے، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ امی کا داماد تھا۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ ہم سفر کا نام والد کے نام کی جگہ لگتا ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ والد کا نام ہٹا کے جس بندے کا نام ایک لڑکی کے نام سے جڑتا ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا ہو اس لڑکی کے معاملے میں جتنا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ ہاں وہ زیادہ اچھا ہو چلے گا، لیکن اس سے کم پہ تو کبھی اکتفا نہیں کرے گی۔ وہ یہ بات ہمیشہ کہتی تھی، کہتی تو وہ اور بھی بہت کچھ تھی، مثلاً کہ اس کی ساس کی تربیت دور سے نظر آنی چاہیے۔
اب ساس کی تربیت دور سے کیسے نظر آتی یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ اسے اس کے بابا نے بگاڑ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور وہ تھی کہ اب سارا نخرہ امی کے داماد کو دکھاتی تھی۔ وہ اکثر اسے پوچھتا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنے نخرے کیوں کرتی ہے، اور ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بچپن سے نخرے صرف امی کے داماد کے لیے ہی تو بچا کے رکھے ہیں۔ مسکرا کے کہتی وہ اسے زج کر دیا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہہ کے سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں امی کی، تو ہاں جی، یہ بابا کی لاڈلی کی ساس ہیں۔ اس ایک کردار کے بغیر تو یہ کہانی مکمل ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جتنے اس نے بچپن سے ساس کے تانوں کے تانے سنے ہیں، تمہاری ساس کے بہت تانے آیا کریں گے۔ اس کے والدہ کا یہ خیال تھا، مہندی کا رنگ نہیں آیا، او مطلب ساس بالکل پیار نہیں کرے گی، دوپٹہ صحیح سے لو، الٹا دوپٹہ لینے سے ساس مر جاتی ہے جلدی، اور وہ سیکنڈ سے پہلے دوپٹہ سیدھا کرتی تھی۔ جو بھی ہو، ساس کو زندہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ساس کے تانوں کے تانے جو بچپن سے ہی سنے ہیں وہ نہیں سننے کیا؟ ساس کا بیٹا بعد میں اور لڑنے میں ساس پہلے۔ اب وہ تیار کھڑی بے صبری سے اپنی ساس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کی ساس اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کا خود انتظار کریے؟ نہیں جی، ساس بھی اچھی ہوئی ہے کیا کبھی؟ یہ تو ابد سے ازل تک کا اصول ہے۔ وہ تو اس لیے ان کا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے کسی نے اسے تانا نہیں دیا۔ کیا سیکھ کے آئی ہو پچھلے گھر سے؟ کام تو وہ کم ہی خراب کرتی تھی، لیکن جب بھی کرتی تو امی کا یہ جملہ زبان پہ تیار ہی ہوتا تھا، اور وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان سے پوچھتی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہے؟ لہجہ شرارتی ہوتا تھا، بدتمیزی وہ نہیں کرتی تھی۔ امی اسے گھورتے اپنے بیٹے کو میدان میں لے آیا کرتی تھیں۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری بیوی کی۔ اور امی کا لاڈلا فوراً سر اس بات میں ہلاتا تھا، بھلا اسے کیا اعتراض ہوگا، اس سے زیادہ کس کو پتہ ہو سکتا تھا؟ اور وہ اس کے سر اس بات میں ہلانے پہ اسے گھورتی تو وہ فوراً اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلا دیا کرتا۔ ایسے میں وہ کر کے منہ دوسری طرف کر لیتی تھی۔ امی تو ابھی تک نہیں آئی تھیں، حال بتا امی کا لاڈلا تشریف لا چکا تھا۔ آپ کیوں آ گئے؟ ہمیشہ کی طرح زبان پھسلی تھی، فوراً سے بیشتر اس نے زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ میرا مطلب ہے آپ جلدی آگے ہو کے اس نے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے اس کی گھوری کو کسی خاتمے میں نہ لاتے وہ بات بدل گئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پہ ٹک گیا۔ اس نے کچن سے پانی کا گلاس لا کے اسے تھمایا۔ پانی کا گلاس پکڑتے وہ اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ امی کے لاڈلے کے لیے تو وہ کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی جتنا آج امی کے آنے کی خوشی میں ہو چکی تھی۔ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پانی پیتے سوچ رہا تھا، اور پھر وہ فریش ہونے کمرے میں چلا گیا، اور وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، اگر وہ جلدی آ گیا تھا مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ کمر پہ دوپٹہ باندھ کے چائے کے لیے پانی چڑھایا۔ چائے بن رہی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا، اور اس نے مڑ کے مسکراہٹ دبائی اور اسے مگ لانے کا اشارہ کیا۔ سامنے والے نے گھورا تھا، کبھی وہ اس کی مدد کے بغیر کوئی کام کر لیتی۔ وہ آگے بڑھا، مگ اس کی طرف بڑھاتا، تب تک چائے ابل گئی۔ اس سے مگ پکڑتی وہ ایک دم ڈری، اور مگ زمین کو سلامی پیش کر گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ مگ دیکھا، دوسری نظر اٹھا کے سامنے کھڑی امی کی بہو کو، جس کے صدمے سے آنکھیں پھٹ چکی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ہوں اور کوئی کام ٹھیک ہو جائے؟ وہ چولہا بند کر چکا تھا، جبکہ وہ تو ابھی بھی منہ کھولے امی کے فیورٹ مگ کو دیکھ رہی تھی۔ امی کے جہیز کا وہ اکلوتا مگ بھی آج کال کی حقیقی سے جا ملا۔ AKD گھبراہٹ میں وہ اس کے قریب ہوتی بازو پکڑ گئی۔ AKD امی کا داماد کی شارٹ فارم تھی، اور وہ ہمیشہ غصے اور صدمے کی کیفیت میں اسے ان 3 حروف سے ہی پکارتی تھی، جبکہ امی کے داماد کا فون میں نمبر تک انہی 3 حروف سے سیو تھا۔ یہ آپ سے ہوا ہے نا؟ اس کے بازو کو اپنے حصار میں لیتی وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، اپنا گناہ اس کے سر ڈال رہی تھی۔ اس سے فوراً سر نفی میں ہلا۔ AKD اس سے پہلے کہ وہ اپنا پورا سر نفی میں ہلاتا وہ ایک دم اسے پکار گئی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ہوا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے اپنا ناکردہ گناہ مان گیا تھا۔ امی سے بہت ڈرتی تھی وہ اس معاملے میں، شکر ہے کسی سے تو ڈرتی تھی وہ۔ اس سے پہلے کہ وہ خوش ہوتی تبھی گھنٹی بجی۔ دونوں نے کچن سے باہر دیکھا، مطلب امی آ چکی تھی۔ وہ جو صبح سے امی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی ایک دم اس کے قریب ہوئی۔ سمیٹو اسے، میں دیکھتا ہوں۔ اسے ایک طرف کرتے اس نے مگ سے دور کیا، کہیں مگ اس کے پاؤں میں نہ لگ جائے۔ وہ ایک طرف ہوئی اور وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دفعہ نیچے گرا ہوا مگ دیکھا اور پھر اللہ کا نام لے کے اٹھانے لگی۔ اگر امی کے داماد نے کہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھ لے گا۔ اس نے مسکراتے دروازہ کھولا، امی کے سامنے سر جھکا کے سلام کیا، میرا لال۔ امی نے جھک کے اس کے پیشانی چومی اور وہ آگے آ گئی۔ وہ کسی دور پرے رشتہ دار کے بیٹے کی شادی میں شراکت کے لیے گئی تھیں۔ امی کا سامان اٹھا کے وہ اندر کی طرف بڑھا، تب تک وہ کچن سے باہر آ چکی تھی۔ امی آگے تھی اور امی کا بیٹا پیچھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا۔ امی سے گلے ملتے وہ آنکھیں بند کر کے امی کے داماد کو تسلی دے رہے تھے کہ وہ صاف کر چکی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی بھیگی بلی اس کے سامنے شیرنی تھی، اور امی کے سامنے وہ سر جھٹک کے مسکرایا اور امی کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اب کچن میں امی کے لیے کچھ بنانے کا سوچنے لگی۔ وہ کھانا بنا کے لگا چکی تھی۔ امی مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھانا کھاتی تھیں۔ امی کے داماد کے معاملے میں وہ لاپرواہی کر جاتی تھی، لیکن امی کے معاملے میں وہ ذمہ دار تھی۔ وہ بھی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا کہ امی بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں تسبیح تھی، اور وہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ ان کی ایک طرف وہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف امی کا داماد۔
امی اب کھانا کھاتے ان دونوں کو شادی کی ساری تقریبات کا احوال سنا رہی تھیں۔ ان کی بہو بہت پیاری ہے، امی نے نوالا منہ سے رکھتے کہا۔ اس نے ایک دم نظر اٹھا کے امی کے داماد کو دیکھا۔ آپ کی بہو بھی تو پیاری ہے، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ اس کا بھرم وہ ہمیشہ رکھ لیا کرتا تھا۔ سامنے والی کو سکون آیا۔ ہاں لیکن ان کی بہو زیادہ پیاری ہے۔ امی اپنی بات پہ قائم تھی۔ اس کا منہ تک جاتا نوالا رک گیا، لیکن پھر نظریں نیچے کیے وہ منہ میں ڈال گئی تھی۔ ان کا تو بیٹا بھی پیارا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور پتہ ہے پہلے میرا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، لیکن خیر جوڑیاں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ امی آپ کچھ لیں گی؟ ہاٹ پوٹ سے روٹی نکال کے امی کے داماد کی طرف بڑھاتی وہ اتنے پیار سے امی کی بات کا جواب دے کے ان سے پوچھ رہی تھی۔ امی نے اس کی ٹر ٹر چلتی زبان پہ اپنے لال کو دیکھا، جو کہ اب منہ نیچے کیے ایسے کھانا کھا رہا تھا کہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ امی نے جواب دینے کی بجائے سر نفی میں ہلا کے اسے منع کیا، جبکہ بہو رانی کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ امی کی ایک بات ماحول میں تناؤ پیدا کر دیتی تھی۔ امی کو وہ ان کے کمرے میں لے گیا اور وہ اب کچن سمیٹنے لگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ امی اکثر کہا کرتی ہیں عورتوں میں بہت لچک رکھی ہے اللہ نے، تم میں یہ لچک کیوں کم ہے بابا کی لاڈلی؟ ایک دم اس کے سر پہ سوار وہ جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا۔ وہ منہ پھلائے گھوم رہی تھی اور ایسے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک دم مڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھے تھے دونوں اطراف۔ اور پتہ ہے بابا کیا کہتے ہیں؟ سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ جب تک وہ کیا نہیں پوچھا تھا وہ آگے بات نہیں بڑھاتی تھی۔ مجھے نہیں بتانا۔ ایک دم وہ مڑ کے اس کے پاس سے جاتی بولی۔ یاد آ گیا تھا وہ ناراض ہے اس سے۔ او بابا کی لاڈلی تم اصول توڑ رہی ہو۔ بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا جوتا پہنتے وہ بولا تو ایک دم مڑی۔ آپ؟ ایک دم وہ بے بسی سے اسے کہتے کچھ رک گئی۔ عین وقت پہ دماغ نے یاد کروایا کہ وہ امی کا داماد ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، امی کا داماد نہ ہوتا تو تم بتاتی مجھے کہ کس بلا کا نام ہوں۔ کوٹ پہن کے اس کا جملہ پورا کرتا وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ کفس کو ٹھیک کرتے وہ اس کی طرف جھکا۔ تم ابھی بھی مجھے روز بتاتی ہو کہ تم کس بلا کا نام ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، اور ہونٹوں کے کنارے یہ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اب وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہلکان ہو رہا ہے۔ امی! وہ ایک دم غصے سے مڑتی امی لفظ کو لمبا کرتی اب امی کی عدالت میں چلی گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا محترمہ اب امی کو اس کے آگے اور پیچھے والے سارے وہ ظلم جو اس نے کبھی اس پہ کیے بھی نہیں بیان کر رہی ہوگی، اور وہ واقعی ہی اس کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر امی کو اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ امی اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھتی، لیکن جب وہ معصومانہ سا منہ بنا کے امی کو شکایت لگاتی تو وہ بھی پگھل جایا کرتی۔ اللہ جانے اس بندی نے یہ معصومیت چرائی کہاں سے تھی؟ وہ سوچتا امی اور اس کی طرف بڑھا۔ امی بہت بدتمیز ہے آپ کا بیٹا۔ اسے قریب آتے دیکھ وہ جان بوجھ کے اونچا بولی تھی۔ اس نے فوراً اسے گھورا۔ بچپن سے ہی ایسا ہے۔ امی اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی تسبیح کرتی کان کے پیچھے دوپٹہ ارستے بولی تھی۔ امی کی بات پہ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے انہیں دیکھا اور سامنے بیٹھی اس چالاک لومڑی کو جو اب سکون سے تھی۔ مطلب وہ ساس بہو اس کے معاملے میں ماں اور بیٹی بن جاتی تھی، اور کچھ تمہاری سنگت نے اسے بدتمیز کر دیا۔ امی کے اگلے جملے پہ ایک ہی کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ وہ اب صدمے سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ امی، جب کہ امی سے سلام لیتا وہ ابھی بھی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ بائے بابا کی لاڈلی، لاڈلی کو چبا چبا کے کہتا وہ مڑا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ بنا کے اس کی نقل اتاری۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے امی اور امی کی بہو نے دل میں فی امان اللہ کہا۔ ناراضگی اپنی جگہ اور اس کی سلامتی کی دعا اپنی جگہ۔ روز کی طرح اس نے آفس جانے کے بعد پہلے اس نے امی کو ناشتہ کروایا اور پھر گھر کا کام کر کے تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فارغ ہو چکی تھی۔ امی کا یہ وقت آرام کا تھا اور وہ اب موبائل لے کے لاؤنج میں صوفے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ ایک طرف موبائل پہ دیکھتی گاہے بگاہے وہ ٹی وی پہ بھی نظر ڈال رہی تھی۔ امی کے داماد کا سٹیٹس شو ہوا اور اس نے جسٹ ناؤ پہ ہی سین کر لیا۔ جیسے ہی وہ سین ہوا اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کو تو موڈ دکھانا تھا۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارا، جبکہ اب امی کے داماد کی طرف سے ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ کسی کا سٹیٹس جسٹ ناؤ پہ نہیں دیکھتے، آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ امی کے داماد نے اس کا جملہ اس سے لوٹایا تھا۔ آپ آفس کام کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ پورے 10 منٹ بعد اس نے رپلائی کیا، نہیں لڑکیاں تاڑنے جاتا ہوں۔ سامنے والا اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ اپنی ساس کی تربیت پہ بہت بھروسہ ہے مجھے۔ وہ بلا واسطہ ہی اس کی تعریف کرتی تھی۔ ہاں ساس کے بیٹے پہ بھروسہ مت کرنا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اس کو رپلائی کرتا مسکراہٹ دبا رہا تھا جب کسی نے اس کا ٹیبل بجایا۔ بابا کی لاڈلی سے گپیں ہانک لی ہوں تو آپ فائل میرے کیبن میں لانا پسند کریں گے؟ سامنے ہی اس کا باس ٹیبل بجا کے کہہ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ پورے آفس کو بابا کی لاڈلی کا غائبانہ پتہ تھا۔ سوری سر، وہ ایک دم موبائل والے ہاتھ سے ہی ان کو سیلیوٹ کرتا بولا تھا۔ باس چلے گئے اور وہ پھر سے لمبا سانس خارج کرتا سکون سے اپنی جگہ بیٹھ گیا، جبکہ آس پاس کے کولیگ اب مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ بےعزتی ہو گئی کیا؟ بابا کی لاڈلی کا اگلا میسج دیکھ کے وہ تب چکا تھا۔ شٹ اپ! اسے رپلائی کرتے وہ آف لائن ہو کے اب کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی امی کی بہو کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ہو گئی تھی
اسے سب پسند تھا، لیکن یہ بن بلائے مہمان، اوف! ہاں ہاں، اسے پتا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ان مہمانوں کا کیا جو آپ کو صرف نیچا دکھانے آتے ہیں؟ وہ کچن میں کھڑی تپ رہی تھی۔ یہ امی کی دور کی بھانجی کو مسئلہ کیا تھا؟ منہ اٹھا کے دوسرے دن ٹپک پڑتی تھی۔ وہ ایک طرف دوپٹہ کمر پہ باندھ کے سلیب کے ساتھ کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اچھا بھلا موڈ تھا دوپہر میں امی کی سو کالڈ بھانجی نے آ کے برباد کر دیا۔ سکون برباد تو اس کا اسی دن ہو گیا تھا جب امی کی بھانجی نے اسے بتایا تھا کہ امی اسے بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ آٹے پہ ہی نکال رہی تھی، تبھی باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی کے داماد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا اور سنک سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے صاف کرتی۔ جیسے ہی وہ باہر کی طرف بڑھی، امی کا داماد اندر تشریف لا چکا تھا۔ مطلب یہ امی کی دور کی بھانجی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی کے داماد کی نظر سامنے اٹھی، جہاں وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ساکن کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے امی کی بھانجی سے اپنے مزاجی خدا کا لیپ ٹاپ بیگ پکڑا۔ وہ ان کے سارے کام میں کرتی ہوں، ان کو ایک پرسن نہیں پسند کوئی دوسرا ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ لیپ ٹاپ بیگ تقریباً چھینتے وہ شیریں تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ امی کے داماد کو لہجے میں سامنے والی سے مخاطب تھی۔ نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات میں کی نفی کرتا، بابا کی لاڈلی کی آنکھوں کا تاثر اسے چپ کروا گیا۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بابا کی لاڈلی کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ اپنا لہجہ اور بات دونوں بدل گیا تھا۔ امی کی بھانجی مسکرا رہی تھی۔ تم لکی ہو، وہ بابا کی لاڈلی کو کہتی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور امی کا لاڈلا بھی اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے جاتا امی کی بہو کا ہاتھ اس کی شرٹ پکڑ چکا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، ایک انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی اسے اتنی پیاری لگی۔ سنائے، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ فرما برداری کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ بیگ پکڑیں اور کمرے میں رکھ کے آئیں، اور دوسرا وہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ امی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی وہ اسے بتا رہی تھی۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ اس کا تپا تپا سا چہرہ دیکھا، دوسری طرف اپنے ہاتھ میں بیگ جو وہ اسے تھما چکی تھی۔ میرے سارے کام تو آپ نہیں کرتی؟ وہ سنجیدگی سے اس پہ طنز کر رہا تھا۔ میں آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے؟ یہ میرا کام ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اتنے پیار سے وہ اسے قائل کر لیتی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ شاباش، اب جائیں۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف دھکیل کے وہ دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ یہ کمرے میں رکھ کے امی کے کمرے میں وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ وہ ایڑھی کے بل گھومی۔ ایک ایڈی، آواز میں تنبیہ تھی۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ وہ منہ بسوڑتا کمرے میں گھس گیا تھا، اور پھر کمرے سے وہ تبھی باہر آیا جب وہ کھانا لگا چکی تھی۔ آج چونکہ ہفتہ تھا اور کل کا دن امی کے داماد کو چھٹی ہوتی، اس لیے ہفتے کی رات وہ واک پہ نکلتے تھے۔ سارا کام وہ اس رات کو جلدی جلدی سمیٹ لیا کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھلا کے اس نے فوراً کچن سمیٹ لیا۔ جب تک وہ تیار ہوئی، امی کا داماد امی کے کمرے میں ان کے پیر دباتا انہیں پورے دن کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ وقت وہ امی کو دیتا تھا، لیکن آج خلل پیدا کرنے کو امی کی بھانجی بیٹھی تھی، امی کی کواری بھانجی بھی وہ جسے امی اپنی اکلوتے بیٹے کے لیے لانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ تیزی سے تیار ہوئی تھی، کمرہ لاک کیا، اور جیسے ہی امی کے کمرے کی طرف بڑھی وہ دونوں کمرے سے نکل رہے تھے۔ سو گئی امی؟ خود پہ ضبط کرتے وہ مسکرا کے بولی۔ بندہ گدھا واقعہ ہو جائے، خود سے جڑے رشتوں کے لیے پوزیسو اور ٹچی نہ ہو۔ اس نے کندھا نکالتے سوچا تھا، دانت نکالتے سوچا تھا۔ جی خالہ تو سو گئی، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ امی کی بھانجی نے جواب دیتے اس کی تیاری پہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، جبکہ جتنی دفعہ وہ اس گھر میں اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے لا چکی تھی، اب تک تو ان کی روٹین رٹ چکی ہوگی اس کو، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایویں نمبر بنا کے شوقیں ہونے کی پی ایچ ڈی کرنے والے۔ یہ امی کی دور کی بھانجی بھی وہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اس نے امی کے داماد کے بازو میں اپنا بازو ڈال کے جتا کے کہا۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اس امی کی دور کی بھانجی کو دیکھ کے نہ جانے کون سی بلا آ جاتی تھی اس میں۔ کہاں؟ اس نے چھوٹی سی مسکراہٹ سے اب امی کے داماد کو دیکھا۔ او ہاں، آج تو ہفتہ ہے نا، میں بھی آؤں پلیز؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی بتاتا، وہ خود ہی یاد کر کے ان کے رنگ میں بھنگ بھی ڈال چکی تھی۔ امی کے داماد نے بابا کی لاڈلی کو دیکھا، جو اس کی بات پہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی نے دونوں کو دیکھا، ان دونوں کو کیسے سام سونگ گیا تھا۔ اوکے، میں اپنا موبائل لاتی ہوں کمرے سے۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، یہ لاجک بھی امی کی بھانجی نے یہاں اپلائی کر لیا تھا، اور وہ بھاگ کے اپنے کمرے سے موبائل لینے چلی گئی تھی، جبکہ امی کے داماد کا معصومانہ اور التجا کرتا چہرہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی بابا کی لاڈلی وہ جانتا تھا وہ تو مر کے بھی نہ لے کے جائے کسی دوسری کو۔ چلیں؟ خالہ کی بیٹی نے آ کے ایسے پوچھا جیسے انتظار ہی اس کا ہو رہا تھا۔ جی شور، ایسا کریں آپ دونوں چلے جائیں، مجھے ابھی یاد آیا کہ امی کو آج دودھ نہیں دیا میں نے، اور کچن بھی سمیٹنے والا ہے، تو آپ دونوں جائیں اور خوب انجوائے کریں۔ امی کا داماد اسے آنکھیں نکال نکال کے نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس معاملے میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ اصولاً تو اسے اپنی دور کی کزن کو دور رکھنا چاہیے تھا، اب مروت کا مارا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، تو جائے اور انجوائے کرے، کیونکہ وہ تو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، سیدھی سی بات تھی۔ وہ مڑ گئی۔ چلیں ایک ایڈی؟ وہ جو مڑ گئی تھی انہی پیروں پہ گھومی تھی۔ امی کے داماد نے بھی حیرت سے اسے دیکھنا چاہا، یہ خالہ کی بیٹی کس خوشی سے اسے ایک ایڈی کہہ رہی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی، دور کو خاصا لمبا کیا تھا اس نے۔
AKD چبا چبا کے دہرایا گیا تھا۔ جب نظریں اب امی کے داماد پہ تھیں، ان کو امی کے داماد کے سینے پہ انگلی رکھ کے بچائی تھی۔ اس نے صرف میں کہتی ہوں دان دکھا کے کہا گیا تھا اور وہ بغیر کسی لحاظ کے مڑ گئی تھی۔ حالانکہ دور کی بھانجی نے مڑ کی شکایتی نظروں سے امی کے داماد کو دیکھا جو کہ بابا کی لاڈلی کی بش کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں، خود کا غصہ کنٹرول کرتے اس نے مسکرا کے سامنے والے سے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے سر اسبات میں ہلا گیا اور اس سے پہلے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے خالہ کی بانجی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ بابا کی لاڈلی کمرے میں آ کے بیڈ پہ دھرام سے بیٹھ چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا جہاں وہ دونوں گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ یہ وقت اس کا تھا اور وہ خیانت برداشت نہیں کرتی تھی۔ چھوڑ دینا پسند تھا، اسے بانٹنا نہیں۔ لمبا سانس خارج کرتے وہ مڑی اور موبائل اٹھا کے امی کو کال ملائی۔ اتنے دن ہو گئے تھے ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ امی نے سلام کا جواب دے کر فوراً اپنے داماد کا پوچھا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے ضبط کیا، اس لیے وہ اسے امی کا داماد کہتی تھی، امی کا لاڈلا داماد۔ وہ جانتی تھی اگر ابھی وہ امی کو بتائے گی کہ ان کا لاڈلا اپنی کچھ ہوتی سوتی کے ساتھ باہر گیا ہے تو وہ الٹا اسے ہی صبر کرنے کی تلقین کریں گی۔ دل بڑا کرو، ایسے شک نہ کیا کرو، اتنا تو اچھا ہے۔ اور امی کے اپنے داماد کی شان میں نہ ختم ہونے والی تعریفیں شروع ہو جاتی، اور جتنا اس کا موڈ اس وقت خراب تھا وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی۔ امی کسی رشتہ دار کی بیٹی کے گھر کے حالات سے اسے آگاہ کر رہی تھیں اور اسے جتا رہی تھیں کہ ان کا داماد کتنا اچھا ہے۔ شکر ہے اس نے ہوں ہاں کر کے کال بند کر دی، اس لیے وہ صرف امی کا داماد تھا، صرف امی کا۔ کیونکہ بابا ہوتے تو وہ اسے پوچھتے کہ وہ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہے۔ اس نے سب کا حال چال پوچھ کے کال بند کر دی۔ امی بھی سو گئی تھیں۔ اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ بھی اپنا بستر پکڑ لیتی۔ باہر جانے کے چکروں میں وہ عشاء کی نماز بھی جلدی پڑھ چکی تھی، وہ اپنی جگہ پہ لیٹ چکی تھی۔ دوسری طرف سے وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پہ سنجیدگی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، جبکہ خالہ کی دور کی بھانجی نہ جانے کیا قصے سنا رہی تھی۔ بابا کی لاڈلی ہوتی تو اس کے ساتھ قدم ملا کے چلتی، اور پھر وہ صرف اپنی نہیں سناتی تھی، اس کی بھی سنتی تھی۔ پورے سٹاف کو بابا کی لاڈلی کا پتہ تھا، امی کے داماد کے سر کو بھی، ایسے ہی بابا کی لاڈلی کو بھی اس کے آفس میں کس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا تھا۔ وہ صرف بولتی نہیں تھی، امی کے داماد کو سنتی بھی تھی۔ اور یہ اس نے گردن موڑ کے ساتھ چلتی اپنی دور کی کزن کو دیکھا جو کہ اپنی ہی ہانکی جا رہی تھی، دیکھ بھی نہیں رہی تھی وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اس کا اور بابا کی لاڈلی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ امی کے داماد نے مسکرا کے سوچا۔ کہاں؟ وہ مڑا تو خالہ کی بھانجی کو ہوش آیا۔ گھر؟ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رکے سے کہا، لیکن ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تم لوگ تو 2 سے 3 گھنٹے باہر رہتے ہو نا۔ اس کی ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے تو وہ کان کے پیچھے ارستی گویا ہوئی۔ وہ بابا کی لاڈلی ہے، تم کزن ہو، فرق سمجھ میں آیا؟ سینے پہ بازو باندھ کے اس نے کہا اور مڑ گیا۔ اس کی بلا سے وہ آئے یا نہ آئے، وہ تو جا رہا تھا، اور گھر بابا کی لاڈلی کا پارا 9:15 تک ہوگا، اس کو بھی جا کے سنبھالنا پڑے گا۔ جنگ جو لازم ہو، مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اس کے دل نے اس کی ہمت بندھائی، اور اگر مقابل بابا کی لاڈلی ہو تو؟ دماغ نے فوراً پوچھا تھا، دل خاموش ہو گیا۔ بابا کی لاڈلی جانے اور امی کا داماد جانے، دماغ اور دل ان کے معاملات میں کم ہی ٹانگ اڑاتے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ سو رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ سو چکی ہوگی، وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ اسے منا لے گا، لیکن اب صبح محترمہ کسی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ روب نہ ڈال مجھ پہ اپنی باتوں کا، تیرے جیسی ہی سر پھری ہوں میں۔ وہ باتوں کو سر پہ سوار نہیں کیا کرتی تھی، باتیں خود بخود اس کے سر پہ سوار ہو جایا کرتی تھیں۔ اسے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے دماغ کو سمجھانا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی روٹی بناتے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں آؤ، میری چیزیں نہیں مل رہی۔ کچن کے دروازے میں کھڑا وہ اپنی ٹائی باندھتا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ الماری سے اس کی چیزیں نکال کے مڑتی وہ پیچھے ہی کھڑا تھا، سنجیدہ۔ الماری بند کر کے اس نے دونوں اطراف ہاتھ رکھے تھے، اس طرح کہ وہ پوری کی پوری اس کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ یا تو یقین کر لو یا وضاحت مانگ لو، نہایت سنجیدگی سے اس نے کہا تھا۔ بابا کی لاڈلی اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں اس کی شرٹ کے بٹن پہ تھیں۔ یقین یا وضاحت؟ اس نے دوبارہ ذرا سر جھک کے پوچھا۔ وہ نہیں بولی۔ بابا کی لاڈلی؟ اس نے دانت پیستے اس کا نام لیا۔ مجھے یقین ہے آپ پہ، ہٹیں اب۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیلتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی اس کی کلائی امی کی داماد کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یقین وضاحت کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اس نے گرفت مضبوط کی تھی۔ میں مانگ بھی نہیں رہی وضاحت، اس نے اتنی ہی سکون سے کہا تھا، جبکہ ہاتھ مسلسل اس نے اپنا دوسرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ موڈ کس کو دکھا رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے بازو پکڑ لیا۔ بابا کی لاڈلی نے آنکھیں بند کر کے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ فائن۔ ایک دم اس نے ہاتھ چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ وہ غصے سے مڑتا بیگ اٹھا کے بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خالہ کی دور کی بھانجی کمرے میں حیران ہونے کی بھی بھرپور اداکاری کرتے داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گئے؟ وہ قریب آتے پوچھ رہی تھی، اور بابا کی لاڈلی کا دل کیا کہہ دے جہاں تم ہو وہاں کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب بھی وہ یہاں آتی تھی ان دونوں کے درمیان تل کلامی ضرور ہوتی تھی۔ اس نے ضبط کرتے خود کو کچھ بھی برا کہنے سے روکا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوپس! خالہ کی دور کی بھانجی نے ہاتھ اٹھا کے خود کو خوش ہونے سے روکا تھا۔
مجھے لگتا تھا تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نمٹانے کا بہت وقت ہوگا، میں بہت فارغ رہا کروں گی اور پھر میرا دل پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ مگر ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، چلو ایک سچ بتا کر ستاؤں تمہیں، تمہارے بعد مجھ سے فرات کا دامن چھوٹ گیا، جو ضبط تھا میری آنکھوں کا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سنو، تمہارے بعد میں صرف تمہیں سوچتی رہتی ہوں، مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے ماضی کو کھوجتی رہتی ہوں کہ وہ جو خواب تھے میری آنکھ کے، وہ جو شوخی تھی میری سوچ کی، وہ خواب سارے گنوا آئی، وہ شوخی ساری لٹا آئی۔ اتنی مصروفیت ہے کہ کچھ بھی کر نہیں پاتی، اب اپنا سایہ لے کے کسی کو نہیں سمجھاتی۔ سمجھیں گے کہ میرا لہجہ اب سے سب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ ہوگا۔ مجھے لگتا تھا تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نمٹانے کو بہت وقت ہوگا۔ وہ آج آفس ناراض ہو کے گیا تھا۔ یہ بات تو اب اس کے ذہن سے نہ نکلنے والی تھی۔ کیا میں اوور ریئیکٹ کر گئی؟ ناخن چباتے وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھی۔ ناراض وہ ہوتا تھا اور جان اس کی اٹک جایا کرتی تھی۔ خود تو وہ محترمہ دن میں 1000 دفعہ اس سے ناراض ہوتی تھی، لیکن اس کے ناراض ہو جانے پہ زندگی رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ غلطی میری نہیں تھی، ان کی تھی۔ ایک طرف بیڈ کے کنارے پہ ٹکتے وہ اب مسلسل پیر ہلا رہی تھی۔ عورت میں لچک ضرور ہونی چاہیے، یہ انام مردوں پہ اچھی لگتی ہے۔ عورت انا میں آنا شروع کر دے تو گھر کیسے بسے گا؟ اسے یاد آیا کہ پچھلی دفعہ امی نے ایسے کہا تھا۔ امی کا کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ ہی اپنے داماد کی طرفداری کرتی تھیں، اور یہ امی کی بھانجی تو یہاں آ کے بھول ہی جاتی تھی کہ اسے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کہیں پڑھا نہیں کیا کہ میزبان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے؟ امی سے بات کروں، اس نے سوچا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے داماد کی امی تو اس کی امی ہی لگتی تھی۔ ایسے معاملات میں وہ امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ کی دور کی بھانجی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ بیٹا جی، اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں، امی کا ایک ہی لاڈلا ہے اور وہ اب میرے حصے میں آ چکا ہے، اس لیے آپ کی دال تو یہاں نہیں گلے گی۔ سینے پہ ہاتھ بندھے وہ اسے گھورتی سوچ رہی تھی۔ امی آپ کو چائے بنا دوں؟ اس نے امی سے پوچھا۔ ساری دنیا کے مسائل ایک طرف اور اس بندی کا چائے کو لے کے دوسروں کو بنانا دوسری طرف، مطلب ہر بات میں وہ چائے کو ہی کیوں لے کے آتی تھی؟ امی نے تو منہ بنا کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں بھائی، جتنی وہ چائے کی شوقین تھی اس گھر کے فرد اتنا ہی چائے سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کا اثر لوگوں پہ بہت جلد ہوتا تھا، تو یہاں بھی یہی حساب تھا۔ گھر والے چائے کے اس کی طرح شوقین نہ صحیح پینے ضرور لگ گئے تھے۔ امی نے منع کیا تو اس نے منہ بنا کے دیکھا۔ ساسو ماں پہ اس کے منہ بنانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ امی تھی، ان کا لاڈلا ہوتا تو اس کے منہ بنانے پہ بلا شبہ پگھل بھی جاتا۔ میں پی لوں گی خالہ کے حصے کی۔ خالہ کی دور کی بھانجی نے مسکرا کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی۔ اوہ ریئلی؟ وہ جوش میں مڑی۔ یس، خالہ کی بھانجی نے خالہ کو دیکھ کے ایسے کہا جیسے اس کی جوش کی سمجھ نہ آئی ہو۔ اوہ شور، میں اور تم مل کے پیتے ہیں۔ تو ایسا کرو، جاؤ 2 کپ بنا لو۔ امی کے بیڈ کے سامنے صوفے پہ بیٹھتی اس نے بہترین اخلاق والوں کو پیچھے چھوڑا تھا۔ خالہ کی بھانجی نے منہ بنا کے اسے دیکھا اور پھر خالہ کو۔ امی نے اپنی بہو کو گھورا۔ مہمان کام کرتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، جاؤ خود بنا کے لاؤ۔ امی نے فوراً لتاڑا تھا۔ آر یو شیور یو آر اے گیسٹ؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ امی کو سمجھ نہیں آئی تھی، البتہ اس کا لہجہ خالہ کی بھانجی ضرور سمجھ گئی تھی۔ وہ کسیانہ ایسا مسکرائی۔ امی کو اپنی بہو کا اچھا خاصا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے گھورا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنی چینی لوگی؟ وہ کندھے اچکا کے کہتی۔ امی کو صفائی دیتی کمرے سے باہر نکلی اور کمرے سے نکل کے اس نے مسکرا کے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس خالہ کی بھانجی سے سارے حساب تو وہ چٹکے میں برابر کر لیا کرتی تھی۔ دوست ہو یا نہ ہو، دشمن ضرور ہونا چاہیے۔ کسی ناول میں پڑھا تھا اس نے، یہ رائٹرز بنا کتنا سچ لکھتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، منہ پھولا ہوا تھا، تیوری چڑھی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہی تھیں۔ آتے جاتے سارے کولیگ آج اس کا منہ دیکھ کے حیران تھے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا سڑو سا؟ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ یہ ایک جملہ اس نے پتہ نہیں صبح سے کتنے کولیگ کر چکے تھے۔ اب بھی بائیں طرف والی لڑکی نے مسکرا کے پوچھا تو اس نے زچ ہو کے کی بورڈ پہ ہاتھ مارا اور مڑ کے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ کہہ دے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور سر کے آفس گیا۔ فائل لیے اجازت طلب کر کے اس نے فائل سر کی طرف بڑھائی۔ سر نے 2 منٹ تک اس کی ساری فائل کا جائزہ لیا اور پھر حیرت سے سر اٹھا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ فائل سامنے ٹیبل پہ رکھے سر نے دونوں بازو آگے کو کیے۔ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ سنجیدگی سے سر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا اور اپنے دل پہ ہاتھ مارا۔ منہ پہ لکھا ہے کیا؟ ذرا سا مسکرائے۔ تمہارے منہ پہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ فائل کا ہر دوسرا لفظ منہ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے۔ سر نے فائل اس کی طرف بڑھاتے بتایا۔ سوری سر۔ وہ شرمندہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کے اس نے فائل لی۔ نو پرابلم ینگ مین۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائے۔ ایک نصیحت کروں؟ وہ مڑا ہی تھا تو شوخی سے بولے۔ جی سر۔ وہ گھوم کے سوالیہ انداز لیے گویا ہوا۔ زندگی میں آرام چاہیے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کے بولا۔ تجربہ بول رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی شوق ہوا۔ 30 سال کا۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلا کے اس کی بات کی تصدیق کی۔ او تیری، 30 سال پہ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ اس کی طرف تو ابھی پہلا سال تھا۔ اب وہ مسکرا کے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سر نے بابا کی لاڈلی سے صلح کروا دی کیا؟ اس کے دانت نکلتے دیکھ ایک کولیگ بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے والے کے سر پہ مار دی۔ سامنے والے نے منہ بنایا۔ وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ چکا تھا۔
سکون بیوی سے جڑ جائے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک تو اس بندے کو اللہ پوچھے، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ بابا کی لاڈلی نے بدتمیزی میں PhD کر رکھی ہے، اس کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ آج وہ پورا گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا لیٹ کرے گا گھر میں وہ اتنا ہی گھبرائے گی۔ اتنا بدلہ لینا خوب آتا تھا اس انسان کو۔ وہ اگر ناراض ہوتی تھی تو کم سے کم ایسا عجیب رویہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ چائے کے ایک کپ پہ مان جانے والی بابا کی لاڈلی، اور وہ ناراضگی میں 7ویں آسمان تک پہنچ جانے والا امی کا داماد۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، سامنے ہی وہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور اس کی طرف بیگ بڑھا دیا۔ موڈ ویسا ہی تھا، سڑا ہوا۔ وہ جو اس نے اتنا لیٹ آنے کی وضاحت کی توقع کر رہی تھی، حیرت سے دیکھتی رہ گئی جب وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے منہ بنایا اور کمرے میں اس کا بیگ رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کے اس نے کھانا لگایا۔ وہ امی کے کمرے سے نکلا تو وہ بے ساختہ پکار گئی، کھانا؟ وہ رکا اور مڑا، کھا کے آیا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، بار بار جتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ پلیٹ سائڈ پہ رکھتی وہیں کرسی پہ منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ تک یاد آیا کہ وہ کمرے میں چائے کا انتظار کر رہا ہوگا، اسی لیے وہ فوراً اٹھی تھی اور برتن اٹھا کے اب وہ اس کے لیے چائے بنانے کا ہی سوچ رہی تھی جب خالہ کی بھانجی نے انٹری دی۔ آپ بعد میں بنا لینا، پہلے مجھے 2 کپ چائے بنانے دیں۔ وہ اسے ایک طرف کرتی اس کی سنے بغیر ہی شروع ہو چکی تھی، پر مجھے AKD کے لیے چائے بنانی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس خالہ کی بھانجی کی یہ جرأت! میں بھی ان کے لیے بنانے لگی۔ وہ مڑ کے مسکرا کے اسے کچھ جتا رہی تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی پیار سے ہی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ جس کے لیے چائے بنا رہی ہوں اس نے۔ وہ کہہ کے چائے بنانے لگ گئی اور بابا کی لاڈلی کچن سے نکل کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے سکون سے صوفے پہ ٹانگ چڑھائی اور بیٹھ گئی۔ امی کا داماد بیڈ پہ ایک ٹانگ نیچے کیے لیپ ٹاپ پہ شاید کچھ کام کر رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ خالہ کی بھانجی چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے پیتے ہیں، وہ ٹانگ ہلاتی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، جبکہ خالہ کی بھانجی اب اس کے اور اپنے درمیان ٹرے رکھ کے بیٹھ چکی تھی۔ تکلیف حد سے زیادہ تجاوز کیا تو خالہ کی بھانجی نے اس کا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے مسکرا کے کہا، پہلے چائے؟ اس کی اس حرکت پہ امی کے داماد نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کن اکھیوں سے اپنی تپتی بیٹھی بیوی کا اف، اس مصیبت کو اب خواہ مخواہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا، اوہ تو یہ بات ہے۔ بابا کی لاڈلی سیکنڈ سے پہلے سمجھی تھی اور مسکرا کے اٹھی، ارے کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر صرف 1 چمچ چینی لیتے ہیں۔ خالہ کی دور کی بھانجی نے چمچ چھینٹی اور وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ امی کے داماد نے سر نفی میں ہلایا، لیکن شادی سے پہلے تو یہ 2 چمچ۔ وہ کپ کو دیکھ کے بولی تھی، میرے ساتھ شادی کر کے تمہارے بھائی کی ساری عادات بدل گئی ہیں۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ اسے اٹھا کے کھڑا بھی کر چکی تھی۔ چائے کے لیے شکریہ۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر وہ کمرے سے نکال چکی تھی۔ لحاظ ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اس نے یہ کتابوں سے سیکھا تھا، خود پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی چیزوں پہ نو کمپرومائز۔ کمرے کے دروازے تک وہ اسے ساتھ لاتی مسکرا رہی تھی، یہ میرا وقت ہے اور مجھے اپنی چیزوں میں خیانت نہیں پسند، لحاظ پھر بھی کم ہی کسی کا کرتی ہوں۔ اور ہاں، امی نے کہا تھا کہ تم سامان پیک کر لینا، کل تمہیں وہ چھوڑ آئیں گی خود۔ ٹیک کیئر، گڈ نائٹ اور سویٹ ڈریمز پیاری نند صاحبہ۔ خالہ کی بھانجی کی شکل پہ رات کے 9 بجے ہی 12 بج چکے تھے، لیکن اسے کیا؟ وہ تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اب گھوم کے امی کے داماد کو گھورنے میں مصروف تھی، جو اب چائے پیتا اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ یار یہ چائے، منہ بنا کے اس نے کہا تو بابا کی لاڈلی مسکرائی۔ اس کے ہاتھ کی چائے کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا۔ کافی اچھی بنی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ فوراً بدلا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ سامنے والی اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس کے سامنے کپ لیے بیٹھ گئی۔ آپ کی سزا ہے، یہی پئیں۔ کپ مسکرا کے منہ کو لگاتی وہ اسے کہہ رہی تھی۔ امی کے داماد نے منہ بنا کے اپنا کپ ختم کیا تھا۔ صبح کے لیے سوری۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ بولی، اوہ ملکہ عالیہ کے منہ سے سوری تو نکلا۔ اس سے فوراً طنز کیا۔ وہ مسکرائی، اس کا برا نہیں لگتا تھا، تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا تھا والی فیلنگ آ رہی تھی، تو میں نے سوچا اور غصہ دلاؤں تم کو۔ اس کی فیوریٹ غزل کی فیوریٹ لائن بابا کی لاڈلی نے بولی تو وہ اس بار مسکرا دیا۔ ویسے کہ آپ کی زبردستی کی بہن کب جائے گی؟ ایک دم اس کی طرف جھکتے وہ راز آئی سے پوچھ رہی تھی۔ بری بات مہمان ہے، اس نے ڈانٹنا چاہا۔ مہمان ہے لیکن گھر والی بننے کے چکروں میں ہے۔ اس سے منہ بنا کے ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا ڈر اسے بتایا تھا، گھر والی تو ایک ہی بہت ہے، دوسری افورڈ نہیں کر سکتا میں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بابا کی لاڈلی نے جوش میں آ کے اسے پیچھے سے فلائنگ کس کرنا چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چوم کے اس کی طرف پھونک مارتی وہ مڑ چکا تھا اور شرمندگی سے بابا کی لاڈلی کا ہاتھ منہ کے قریب ہی پھونک والے انداز میں گول ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بالکل اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری پلک گر گئی تھی تو میں وش مانگ رہی تھی۔ دماغ نے فوراً دفاع کے لیے بہانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اچھا؟ وہ قریب آتے ہلکا سا جھکا، چہرے پہ دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا کی لاڈلی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ آگے آیا، ایک قدم کے فاصلے پہ رک کے اس کے چہرے پہ گال سے پلک اٹھائی اور اس کا ہاتھ الٹا کر کے بالکل اس کے سامنے کرتے اس پہ بال رکھ کے آنکھ بند کر کے،
یا اللہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل دیتے، کہہ کے مسکراہٹ دبائی، آنکھیں کھولیں اور پھونک مار دی، جبکہ وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہہ کیا گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پاگل لڑکی، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے اس نے خود کو سرزنش کیا تھا۔ سکون پتہ ہے اس کی زندگی میں کیا تھا؟ خالہ کی بھانجی کا اس کے گھر سے چلے جانا۔ ایک اٹکا ہوا سانس اس کا بحال ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ امی اپنی بھانجی کو چھوڑنے گئی تھیں اور امی کے داماد کی آج چھٹی تھی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے آج صبح سے ہی سارا کام ختم کر لیا تھا۔ آج ایک پوری لمبی لسٹ تیار تھی اس نے جو امی کے داماد سے منوانی تھی۔ وہ پودوں کو پانی دے کر ابھی فارغ ہوا ہی تھا اور اس کا سونے کا ارادہ بن رہا تھا جب وہ اپنے بال کھولے ہاتھوں میں تیل کی بوتل اٹھائے اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا۔ ویسے تو بڑی شوخی مارتے ہیں، تمہارے اشاروں سے بھی واقف ہوں میں، اس کی نقل اتارتے وہ بولی۔ اب کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ تیل کی بوتل اس کو دکھاتے اور اپنے بالوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تمہارے تیل ہرگز نہیں لگاؤں گا، انگلی اٹھا کے وارن کرتا وہ پیچھے کو جانے لگا جب وہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی۔ پلیز! اگر وہ پیار سے نہ کہتی تو وہ کبھی نہ مانتا۔ یہ بات اسے بہت اچھے سے پتہ تھی۔ میرے نہ بال سارے خراب ہو چکے ہیں، لگا دینا۔ اپنی بیوی کے لیے لوگ مون سے سلیوٹ مروا دیتے ہیں، آپ سے ایک تیل نہیں لگتا۔ وہ بلیک میلنگ میں ماہر تھی۔ وہ منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ گیا۔ 2 منٹ بعد تک وہ اس کے سامنے نیچے اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے کے پاس بیٹھی تھی جبکہ وہ بیڈ کے کنارے پہ ٹکا اس کے بالوں میں تیل لگا رہا تھا۔ امی کو پتہ چلا نا کہ ان کے بعد تم ان کے لاڈلے سے یہ لڑکیوں والے کام کرواتی ہو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اس کے بالوں کو بالکل بمشکل سنبھال کے تیل لگاتا وہ منہ میں بڑبڑایا۔ امی کو کون بتائے گا؟ ایک دم مڑ کے اس نے خوشمکی نظروں سے اسے گھورنا چاہا۔ میں امی سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ اس کا سر سیدھا کر کے بولا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاد نہیں؟ لاسٹ ٹائم کوئی جب اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اس کی نافرمانی یاد کرواتی وہ فوراً چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے بال کھینچ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ ایک تو وہ تیل لگوا رہی تھی، اوپر سے میڈم کی دھمکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھے سے مالش کریں تو وہ آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ دباتی وہ اسے تنگ کرنے لگی۔ تمہیں مالشی لگ رہا ہوں میں؟ ایک دم اس کے سر سے ہاتھ اٹھا کے وہ صدمے سے پوچھنے لگا۔ تیل چپ کر کے لگاتے ہیں، اس کے اپنے ہی اصول تھے، یہاں کندھے ہی دبا دیں۔ بالوں کا جوڑا کر کے وہ اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھی اسے مزید تپانے کو بولی۔ گلا نہ دبا دوں؟ وہ ابرو اچکاتے پوچھ رہا تھا۔ نہ صحیح، میں تو آپ کے لیے جنت کا سامان کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کے اٹھنے بے نیازی سے بولی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا اس کی چالاکیوں کو پہ حیران تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس آیا تھا، کھانا وہ کھا چکے تھے، اب چائے وہ بنا چکی تھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ لون میں کرسیاں رکھ کے درمیان میں میز رکھ کے پورا سیٹ اپ بھی کر چکی تھی۔ چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے اپنی مرضی سے سیٹ وہ بس امی کی غیر موجودگی میں ہی کیا کرتی تھی۔ وہ مسکراتا اس کی طرف آیا تو وہ اس کے لیے کرسی کھینچ گئی۔ یہ تو ہیرو کا کام نہیں ہوتا۔ اسے کرسی کھینچتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ وہ مسکرا کے اب اسے چائے ڈال کے دے رہی تھی۔ کتنا اچھا موسم ہے نا؟ اس کے سامنے بیٹھتی وہ بولی اور آسمان کو دیکھ کے کہا جہاں کالے بادل اپنا ڈیرا جما رہے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ میڈم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں نا میں باقاعدہ اللہ کو اپنے ہونے والے شوہر کی خوبیاں گنواتی رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے وہ بولی۔ کھلے اچھے لگ رہے ہیں۔ پکوڑا اٹھا کے منہ میں ڈالتے وہ بولا تو اس کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر اس نے بال جوڑے سے کھول دیے۔ اچھا لگا تھا اس کا یہ جملہ۔ تیل کی اچھی خاصی مالش کے بعد وہ نہا کے آئی تھی۔ اس کی خوبیوں والی بات پہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی اسے کوئی بات نہیں بتایا کرتا تھا۔ ضرور کچھ پک رہا ہے اس کے خرافاتی دماغ میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے مانگتی رہی ہوں میں ایکٹی۔ اب کی بار جملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ بات اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اپنی اسائنمنٹ بنوانے کے لیے وہ اصل بات بول گئی تھی اور پھر فوراً دانتوں تلے انگلی دبائی۔ مطلب تمہیں بس اسائنمنٹ بنانے والا ایک بندہ چاہیے تھا؟ وہ تو صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ نہیں اور بھی کئی غم تھے میرے۔ وہ اب اسے ٹریک پہ لانا چاہ رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب والا کام بتاؤ۔ اس نے سیدھا مدعے پہ آنا مناسب سمجھا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ ہیروئن ایسا کرتی معصوم لگتی ہے۔ وہ بھی بس معصوم لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ وہ مجھے 1000 دفعہ معاف کر دے، پھر وہ 1 منٹ اسے درمیان سے ٹوکتے وہ انگلی اٹھا کے بولا۔ تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے تو جھوٹ کہاں بولتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے کرتی تھی۔ کیا کیا بتاؤ شاباش۔ وہ اب اسے پچکار رہا تھا۔ کیا کچھ بھی نہیں قسم سے۔ وہ گلا پکڑ کے چٹکی بنا کے قسم کھا کے اسے یقین دلانا چاہ رہی تھی۔ بس خود ہی ہو گیا۔ اگلا جملہ سن کے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ محترمہ اب بتائے بھی تو کیا کیا اسے؟ وہ واقعی صحیح کہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں کرتی تھی، بس ہو جاتا تھا جو بھی۔ غلطی نہیں غلطیاں کرتی تھی وہ، اور ان غلطیوں کو فکس کرنے والا اس کے سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ میں ان کا سامان پیک کر دوں، وہ 2-3 دن رہیں گی۔ اس نے مسئلہ بتانا شروع کیا۔ تو اس میں غلط کیا تھا؟ تو سامان میں نے پیک کر دیا۔ وہ اسے ٹکڑوں میں بتا رہی تھی۔ آگے وہ اسے اگلوا رہا تھا لیکن امی کو شاپ پر غلط پکڑا دیا۔ مطلب امی میرے سوٹ لے گئی ہیں۔ آنکھ بند کر کے اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ سامنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ ایک دم ہنسا۔ اس نے چت سے آنکھیں کھولی۔ یہ ہنسنے والی بات ہے؟ وہ صدمے سے پوچھ بیٹھی۔
نہیں تو، وہ مسکراہٹ دوبارہ آتا۔ میں تو یہ سوچا تھا کہ امی تمہارے سوٹ میں کیسی لگیں گی، اس نے پوچھ کے ہنسنا شروع کیا۔ مسکرائی تو وہ بھی تھی، لیکن اس پنگے کو کیا وہ ہینڈل کر لے گا؟ اب وہ بیچاری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک جملہ سننا چاہتی تھی کہ میں دیکھ لوں گا۔ اس نے ملا کر کہہ دیا، شکر ہے۔ وہ تو جیسے دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ دیکھ لے گا تو اس کا دل کرتا تھا کہ ہر کسی سے پنگا لے، کوئی کام ٹھیک نہ کرے، کام خراب کر کے اس کی پشت پہ کھڑے ہو کے اس کے منہ سے یہ سننا کہ وہ دیکھ لے گا کہیں گناہ بہتر تھا اس سے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر کے دوسروں کی تعریف وصول کرتی۔ 3 دن بعد امی کی واپسی ہوئی تھی اور امی اسی جوڑے میں تھی جس میں وہ گھر سے گئی تھیں۔ امی کا داماد تو آفس میں تھا اور اسے امی میں سے خاصی سننی پڑی تھی۔ وہاں رشتہ داروں کی باتیں امی نے الگ سنی کہ کیا ضرورت تھی فیملی سے باہر کی لڑکی لانے کی، خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، اور بھی بہت سی چپنی والی باتیں اسے سننا پڑی تھیں، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کی غلطی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ امی کے سامنے نہیں بولتی تھی۔ وہ امی کو وضاحت دے سکتی تھی، لیکن کچھ رویوں کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، اور خصوصاً تب جب آپ کو پتہ ہو کہ غلطی آپ کی اپنی ہے۔ خاموشی سے بہتر کوئی حل اچھا نہیں ہوتا۔ امی تو اس کو سنا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ غیر ذمہ دار نہیں تھی، یہ بات امی کو بھی پتہ تھی، اس لیے اسے زیادہ برا لگا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے امی کو احساس کرواتی کہ وہ زیادتی کر گئی تھیں۔ آج امی کو واپس آنا تھا۔ امی آتے ہی بابا کی لاڈلی کو ڈانٹ چکی تھیں، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے تو آج آفس میں اس کا کوئی میسج نہیں آیا، اس لیے وہ بس شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے آج وہ امی کے پاس نہیں بیٹھی تھی۔ امی کو رشتہ داروں کے وہ تانے کچھ دن بالکل نہیں بھولنے تھے، اور وہ جو بات خود نہیں بھولتی تھیں اسے بھی نہیں بھولنے دیتی تھیں۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ کمرے میں ہی کچھ دیر AKD کا انتظار کر لے۔ وہ جیسے ہی آیا سیدھا امی کو ملنے گیا۔ امی کے موڈ کو دیکھ کے ہی اسے پتہ چل رہا تھا کہ خاصا خراب ہے۔ امی کے موڈ کی پرواہ بھی تھی اور اس کی بھی، جو یقیناً کمرے میں اب شاید رو رہی ہوگی۔ اس معاملے میں چڑیا جتنا دل تھا اس کا۔ امی اب اسے بھی وہی ساری باتیں بتا رہی تھیں جو انہوں نے اسے غصے میں کہیں، بس فرق یہ تھا کہ امی کا لہجہ بیٹے کے سامنے ٹھیک تھا۔ امی، وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے۔ امی کا ہاتھ پکڑ کے اس نے پیار سے کہا، یہ حرکت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہی ہے۔ امی نے ناراض ہوتے کہا تھا، امی میں سمجھاؤں گا اسے۔ امی نے اس کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ سمجھائے نہ دینا۔ امی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھاؤں گا، لیکن آپ کیوں رشتہ داروں کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا بہت خوش ہے، آپ کی اپنی بہو سے بہت بنتی ہے، اور یہی ایک بات آپ کے 100 کروڑ رشتہ داروں کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بات کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ اچھا چل چھوڑو، تھک گئے ہوگے، جاؤ دیکھو اسے جا کے، اور خود بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ امی نے اسے پیار سے کہا۔ اب واقعی ہی ان کا بیٹا خوش تھا۔ ان کی بہو جیسی بھی ہو، خاندان کے باقی ساری بہوؤں سے بہت اچھی تھی، اور وہ یہ بات جھٹلا نہیں سکتی تھیں۔ ہاں، مانتی بھی نہیں تھیں، وہ ایک الگ مدعا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ صاف ستھرے کپڑے کی صفائی میں مصروف تھی۔ اس کی آہٹ پاتے ہی وہ مڑی آنکھیں ہی بتا رہی تھی کہ وہ آج رو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امی نے کیا کہا مجھے؟ اس کا بیگ تک پکڑنا یاد نہیں رہا۔ جب تک کہ وہ اس کو بتا نہیں لے گی امی نے اسے کیا کہا، اسے سکون نہیں آئے گا۔ امی نے کہا کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اس کے قریب کھڑے ہو کے وہ بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ وہ غلطی سے ہوا تھا بس۔ امی کو وضاحت دی نہیں تھی، اور امی کے بیٹا کو بلا جھجک وہ وضاحت دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا یقین کر لیا کرتا تھا۔ میں امی کو سمجھا کے آیا ہوں۔ اس کو پکڑ کے بیڈ کے کنارے پہ بٹھایا، اپنا بیگ بیڈ پہ رکھ کے اب وہ گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ امی کو احساس ہے کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے وہ گویا ہوا، اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا میں دیکھ لوں گا۔ پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے اس نے اپنی بات یاد کروائی۔ اس نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ امی کی وہ بہت دل پہ لیتی تھی، کیونکہ امی کے مطابق وہ امی کی پسند تھی، جو وہ اپنے لال کے لیے چراغ روشن کر کے ڈھونڈ کے لائی تھیں۔ امی بولتے ایک دفعہ نہیں سوچتی۔ اس نے صرف سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ امی کے بارے میں وہ ان کے بیٹے کے سامنے بھی کچھ غلط نہیں بولا کرتی تھی، کیونکہ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ رشتے تلخ باتوں کو پی جانے سے ہی بچتے ہیں۔ یہ کوئی اس کی ڈریم ورلڈ نہیں تھی کہ صرف خوشیاں ہوں، یہاں تو تلخ لہجے بھی تھے، رشتے تھے، ان کا مان تھا اور تانے بھی، محبت تھی تو نفرت بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھی، یہاں سب چلتا تھا۔ وہ موڈ صرف امی کے لاڈلے کو دکھا سکتی تھی، امی کو نہیں۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ مسکرانے کی کوشش کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے داماد کو سکون آیا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ وہ باہر نکلی تو ویسے ہی تھی، لیکن خیر کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ بات اسے پتہ تھی۔ کھانا لگاتے وہ کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سب پرفیکٹ ہوتے ہوئے دنیا ہو ہی کیوں، جنت نہ ہو۔ وہ آج صبح سے لگی ہوئی تھی، پہلے سارے گھر کی صفائی کی اور اب کچن اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ امی کی بڑی بہن آ رہی تھی، وہ امی کو بہت عزیز تھی، اسی لیے وہ کوئی کمی نہیں چاہتی تھیں۔ کھانا مکمل تیار کر کے وہ تھک چکی تھی۔ امی کی بہن آ چکی تھی، اس لیے پہلے وہ کمرے میں گئی، نہا کے فریش ہو کے نکلی اور بال کنگھی کر کے پیچھے چھوڑتے ہوئے دوپٹہ لیتے امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم خالہ۔ امی کے ساتھ بیڈ پہ اردھیر عمر کی نفیس سی خاتون تھی، جس کے سامنے جھک کر وہ سلام لے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میرے لال کی جان؟ وہ اسے شرارت سے لال کی جان کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے لال کی جان۔ میں بھی ٹھیک،
امی کی الماری کی طرف بڑھتے وہ مسکرا کے بولی۔ ایک سوٹ امی کے لیے نکالا اور ان کی طرف بڑھایا۔ یہ لے امی، پلیز اٹھ کے چینج کر لیں، اس نے آج جانا طور پہ کہا تھا۔ امی نے بھی مسکرا کے اس سے سوٹ پکڑ لیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا لال کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ بہت نرم کھو تھی، ایک الگ سی خوشبو آتی تھی ان کے وجود سے۔ ان کو دیکھ کے اسے رشتہ داروں کے اچھے ہونے کا بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ کام پہ گئے ہیں، ٹینشن نہیں لینی، بتا دیتی ہوں کہ آپ آئے ہیں، دیکھیے گا کیسے پر لگا کے آتے ہیں۔ وہ اٹھ کے ان کو گلے لگاتے بولی تھی، پہلے تو آئیں اور کھانا کھائیں، جلدی کریں۔ ان کو آواز دیتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر امی بھی کپڑے بدل کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ امی آ جائیں پلیز، پہلے کھانا کھا لیں، اس نے انہیں بھی آواز دی۔ امی بھی اس کے پیچھے بڑھ گئیں۔ اس نے جلدی سے کھانا لگایا۔ امی اور خالہ کھانا کھا رہی تھیں اور وہ کھڑی بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بھائی 100 باتوں کی ایک بات، تمہاری بہو کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، پورے خاندان میں کسی کا بہو اتنی قابل نہیں۔ خالہ کی یہی ایک بات اسے بہت پسند تھی۔ وہ مسکرائی اور امی کو دیکھا، وہ اور امی نے فخر سے اسے دیکھا۔ پسند کس کی ہے؟ امی کا ایک جملہ اور اس کے پچھلے دونوں کی ساری تھکن، ساری محنت کا پھل مل چکا تھا۔ وہ مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب امی اور ان کی بہن کوئی اور بات کر رہی تھی اور وہ ایکڑی کا انتظار کر رہی تھی، کب آئے گا وہ اور کب وہ اسے بتائے گی کہ آج امی نے اس کی تعریف کی۔ اپنوں سے رویے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، ان سے کوئی معافی نہیں مانگی جاتی، اپنوں کے رویوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا، اپنوں کے ساتھ ایسے ہی گزارا کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا، وہ سامنے ہی امی اور خالہ کے ساتھ کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ دور سے ہی اس کے چہرے کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا مان جانے والی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانے والی۔ وہ آہستہ آہستہ خالہ کی طرف اور ان کے پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ارے میرا لال، انہوں نے فوراً اسے پہچانا تھا۔ ارے لال کی جان، وہ جھک کے ان کو پیچھے سے گلے لگا گیا۔ تمہاری جان تو وہ رہی۔ انہوں نے سامنے بیٹھی بابا کی لاڈلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سر پیچھے پھینکتا کھلکھلا کے ہنسا اور پھر وہ فریش ہونے کی نیت سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ کپڑے اسے پکڑاتے وہ چہک رہی تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے بال کو کان کے پیچھے کرتا وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ امی نے آج بہت تعریف کی میری، وہ اٹھلائی تھی۔ اوہ اچھا جی، وہ مسکرا کے جھک کے بولا۔ کیا کہا امی نے؟ اس نے اتنے ہی اشتیاق سے پوچھا۔ خالہ نے کہا کہ ان کی بہو جیسی بہو پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ وہ ہاتھ پھیلا کے کمرے کی چکر لگاتی آنکھیں بند کر کے اسے بتا رہی تھی۔ اور پتہ ہے امی نے کیا کہا؟ وہ ایک دم رک کے جوش سے اسے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے بچوں والے انداز میں مسکراہٹ دباتا نفی میں سر ہلا گیا۔ امی نے کہا کہ وہ اسے سسپینس کے بغیر کوئی بات نہیں بتاتی تھی، مزہ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اس کے انداز میں بولا۔ پسند کس کی ہے؟ کالر کھڑا کر کے اس نے شیکی بگھاری اور وہ صدقے واری کیا تھا اس پہ۔ بیوی کس کی ہو؟ وہ بھی اس کے سامنے شوخی مار رہا تھا۔ چینج کر کے آئیں چپ چاپ۔ وہ فوراً ٹریک پہ آئی۔ سامنے والا ٹریک سے اترتا تو امی سے پھر سے اچھی والی ہو جانی تھی۔ وہ اسے گھونے لگا۔ اس نے مسکرا کے اسے واش روم کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اوپر والا کھانا کھنگالتے اب وہ نیچے والے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں اس کی بارات والا دوپٹہ آ گیا، لال چنری جس کے اوپر بابا کی لاڈلی سنہرے حروف میں لکھا تھا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ تو ذہن سے نکل گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتے اس نے پیار سے وہ دوبارہ اوڑھا۔ اس ایک دوپٹے سے محبت الگ قسم کی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے خود پہ اوڑھے کے گھونگھٹ نکال کے اس نے چنری کے اندر سے ہی آنکھیں اٹھا کے آئینے میں دیکھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا کی لاڈلی، اس کو پکارتے وہ دروازے میں ہی ساکن کھڑا ہو گیا۔ جبکہ اس کی آواز پہ وہ پلٹی تھی ویسے ہی گھونگھٹ اوڑھ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ او تیری، اس کی طرف بڑھتے وہ بے ساختہ بول گیا۔ وہ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ بھاگ کے بیڈ پہ بیٹھی اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بالکل دلہن بنی اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑا اپنی جبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی محترمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں بت بن کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ادھر آئیں، گھونگھٹ اٹھائیں۔ وہ اوپر کو گھونگھٹ کر کے آبرو آپس میں ملاتی بولی۔ وہ اس کے بچپنے پہ مسکرایا۔ آپ کو یاد ہے شادی والے دن کسی عورت نے میرا گھونگھٹ اتار دیا تھا؟ ہائے میری خواہش یہ رہے گی کہ آپ اٹھائیں۔ کوئی نہیں، اب آ جائیں۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی اپنی پہنی فراک کو لہنگے کی طرح بیڈ پہ پھیلاتے اس کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ مسکرا کے آنکھیں جھپکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اس سے تھوڑے ہی سے فاصلے پہ بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اتارا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انگلی سے اس کے کانوں پہ پہنے جھمکوں کو ہاتھ لگایا۔ تم پہ مرنے سے لاکھ بہتر تھا ہم کسی حادثے میں مر جاتے۔ وہ گمبھیر آواز میں شعر پڑھتا اس کی طرف جھکنے لگا۔ اس نے فوراً اسے دھکا دیا۔ امی کی طرف جانا تھا نا؟ اس کے قریب سے بیڈ سے وہ تیزی سے اتری اور سر پہ ہاتھ مارا۔ ظالم لڑکی، وہ بیڈ پہ سیدھا ہوتا بولا۔ جلدی کریں، اٹھیں۔ اپنا دوپٹہ ایک طرف اتار کے رکھتی وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اچانک یاد آیا تھا کہ وہ پیکنگ کرنے آئی تھی کمرے میں۔ وہ اب تیزی سے کپڑے نکال رہی تھی جبکہ وہ بیڈ پہ کوہنی کے بل لیٹا اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ امی کے گھر پہنچے ہی تھے۔ سامنے ہی وہ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کا انتظار کرتے صحن میں ہی کھڑی تھیں۔ وہ تیزی سے امی کے گلے لگی تھی۔ امی بھی مسکرائیں اور پھر وہ اسے ایک طرف کرتے اپنے داماد کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ذرا سا جھکا اور امی نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور وہ داماد۔ پیار کے اتنے خاص مظاہرے دیکھ کے وہ جل گئی تھی۔ امی نے اسے گھورا۔ یہ بولتی رہے گی بیٹا جی آپ آؤ۔
اسے وہیں چھوڑ کے امی اپنے داماد کو لیے مخاطب ہوئی۔ اس کا منہ کھل گیا جبکہ وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ امی کے ساتھ آگے بڑھتے اسے مڑ کے پیچھے دیکھا اور مسکرا کے ایک آنکھ دبائی۔ امی کا سگا داماد۔ اس نے منہ ہی منہ میں اس کی شان میں گستاخی کی اور پھر وہ ابھی وہیں کھڑی تھی جب بابا کمرے میں سے نکلے۔ بابا بھاگ کے ان کے گلے لگتی وہ ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارے بابا کی جان، آپ کب آئے؟ اس کا ماتھا چومتے وہ اتنے پیار سے بولے تھے۔ بس ابھی، وہ ان سے نظر بچا کے آنکھ کا کونا صاف کرتے بولی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا شیر بہت یاد کرتا ہے آپ کو۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ انہوں نے اس کو جیسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ شیر کی والدہ حضور کہاں ہیں؟ ایسے ہی سینے سے لگائے وہ آگے بڑھے۔ ان کو تو داماد کے سامنے کچھ نظر آ ہی نہ جائے۔ وہ منہ بنا کے شکایت لگا کے، آپ کی بیوی کی سگی بیٹی ہوں نا میں۔ اس نے اب کی بات گردن اٹھا کے ان سے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا شرارتی بچہ۔ وہ اس کے سر پہ ہلکا سا سر مارتے مسکرا کے بولے۔ اسے دیکھ کے بیزار طبیعت بھی خوشگوار ہو جایا کرتی تھی اور وہ مسکرائی تھی۔ اماں حضور کو وہ ایسے کہتی تو وہ کمر اب تک 1-2 جوتے کھا چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ بھی اس کا شادی شدہ ہونے کا لحاظ نہ کرتی۔ وہ باپ بیٹی ایسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے جہاں امی اپنے داماد کے صدقے واری چاہ رہی تھیں۔ آپ بیٹھیں اور تم ذرا کچن تک تو آؤ۔ اپنے مزاجی خدا کو اپنے داماد کے ساتھ بٹھا کے امی نے اسے دانت پیستے کہا تھا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھے، تم باپ سے بعد میں مل لیتی۔ کچن میں داخل ہوتے وہ بولی۔ امی۔ اس نے پیچھے سے انگلی اٹھائی۔ امی بڑی تو فوراً انگلی کمر پہ کر لی۔ بابا کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اس نے جملہ پورا کیا۔ اور بیٹا جی، اس کا کیا جو رشتے میں تمہارا شوہر لگتا ہے؟ امی نے آتے ہی طنز کرنا شروع کر دیے تھے۔ قسم لے لیں آپ کا داماد مریخ سے نہیں آیا۔ وہ اب سنجیدگی سے بولی تو امی نے اس کی کمر پہ مکہ جھڑ دیا۔ شادی شدہ ہو چکی ہو، عقل نہ آئی تمہیں؟ وہ اس کو دفاع کرتی خود ہی کچھ بنانے لگی تھی۔ اب داماد آیا ہوا ہے، اچھا تھوڑی لگتا ہے ایسے شادی کر کے عقل کی ڈگری مل جاتی ہے کیا؟ فریج کی طرف بڑھتے وہ بولی۔ زبان کو لگام دو اور جا کے اس کے پاس بیٹھو۔ امی نے مڑ کے گھورتے کہا، میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں، ان کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں۔ امی کی گھوریاں تیز ہوتے دیکھ وہ پیار سے بولی، جب تک وہ یہاں ہے تمیز کا مظاہرہ کر لو۔ امی نے ضبط کیا تھا، اس کے بعد بدتمیزی کی اجازت ہوگی۔ وہ کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی کا جوتا تک ہاتھ جاتا وہ بھاگ کے کچن سے نکل چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو بابا مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے والے کو دیکھیں، میں ذرا اپنی والی کو دیکھ لوں۔ اس کے پاس سے گزرتے بابا نے شرارتی انداز میں کہا، آپ کی والی تو گرم ہوئی ہیں۔ اس نے موسم کے تیور بتائے۔ وہ مسکراتے باہر نکل گئے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ کسی کی آتے ہی بے عزتی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو وہ فوراً طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ امی کو قسم سے لگتا ہے کہ آپ مریخ سے آئے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کے اسے بتا رہی تھی۔ داماد ہوں اتنا تو بنتا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ داماد ہیں کوئی خلائی مخلوق نہیں، دبنا تو آپ کو ان سے چاہیے۔ ان کی بیٹی آپ کے پاس؟ وہ ہاتھ جھلا جھلا کے بولی تھی۔ وہ مسکرایا۔ امی کچن میں گھسی ہوئی ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا، کیا کھلا دیں آپ کو؟ اور آپ کی راہ میں پلکیں بچھانے کو مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ جلی پڑی تھی۔ ویسے کس خوشی میں اتنی اہمیت دیتے ہیں داماد کو ہمارے یہاں، بنتا تو بیچاری بیٹی کا ہے۔ وہ اس بات سنجیدگی سے بولی تھی، جس کو اپنی سب سے قیمتی چیز دی جائے پھر وہ خاص ہو ہی جاتے ہیں، اور ویسے بھی داماد پیارے تو بیٹی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ عجیب فلسفی ہے بھائی، اس کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ جب خود والدین کے رشتے سے فائز ہو جاؤ گی تو سمجھ میں آئے گا۔ پاپا نے ان کی آخری بات شاید سن لی تھی، اسی لیے وہ بولے تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ اس کو والدین کی فلسفی واقعی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک امی تھی جو اس کو صبر و شکر کے لمبے لمبے لیکچر دیتی تھیں، اور ایک طرف بابا تھے جو اس سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہے نا اپنے گھر، اور اگر اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو وہ انہیں بتائے، اور وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ وہ اسے تو خود بھی اپنی سمجھ نہ آتی تھی، والدین کے ہوتے بھی وہ امی کے تانے اور کڑوی باتیں برداشت کر لیا کرتی تھی۔ بابا کی لاڈلی ترین ہو کے بھی وہاں وہ اپنی بہت سی خواہشات چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بابا پوش بھی تھے تب بھی وہ ان سے کئی باتیں چھپا جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی بیٹیوں کے گھر نہیں بسا کرتے۔ ابھی وہ بابا کی بات پہ ہی مسکرا رہے تھے جب وہ افراتفری میں اندر آیا۔ ہے جیجو؟ آتے ہی اس کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی۔ اس نے آگے آتے اپنے جیجو کے سامنے مکہ بنا کے ان کی طرف بڑھایا۔ سالے صاحب۔ جیجو نے بھی بالکل اسی کے انداز میں اس کی طرف مکہ بڑھایا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ٹیم کا کپتان بن گیا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا وہی بلہ تھا جس سے اس نے 6 مارنے کی شوخی مارتے ہوئے ہوا میں اچھالتے بتایا تھا، جبکہ دھیان اپنی آپی کی طرف ابھی تک نہیں گیا تھا۔ میں بھی کچھ لگتی ہوں تمہاری۔ اس کو بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتے بابا کی لاڈلی نے اپنی طرف اس کا دھیان کروایا۔ او چڑیل میرے بال! بے مشکل اس نے اپنے سلکی بال چھڑواتے وہ چیخا، بابا دیکھیں مجھے چڑیل کہہ رہا ہے یہ۔ بابا کی لاڈلی نے فوراً بابا کو شکایت لگائی تھی، آپ اپنی لاڈلی کے کام بھی تو دیکھیں۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے وہ بولا۔ بابا کی گھوری پہ اس نے مسکین بنتے کہا، بتائیں اس کو ماں بدولت اس بار 18 ہو کے جائیں گے تو ذرا عزت کرے میری۔ اس نے پھر سے بالوں کو جھٹکا دیا اور کالر کھڑا کر کے اپنی شرٹ درست کی اور اپنے جیجو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا یہ ماں بدولت کون ہے؟ کوئی نیا ملازم رکھ لیا گیا آپ نے؟ اس نے جان بوجھ کے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس بات پہ سسر اور داماد مسکرائے جبکہ وہ ہلکا سا اپنے جیجو کی طرف جھکا۔
کیسے برداشت کرتے ہیں آپ اس کو؟ وہ رازداری سے پوچھ رہا تھا، جبکہ بابا کی لاڈلی کان بھی ان دونوں کی طرف ہی تھے۔ برداشت کا لیول چیک کرو تم۔ جیجو بھی اپنے سالے کے ساتھ مل گیا تھا۔ واٹ اے اسٹیمنا برو! وہ جیسے اس کی برداشت کو داد پیش کر رہا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے اسے دھمکی دی کہ وہ تو اسے بعد میں پوچھے گی۔ سن کون رہا تھا اس کی؟ ویسے کتنے دن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا؟ بابا جیسے ہی کمرے سے نکلے وہ فوراً اپنی اوقات میں واپس آیا تھا۔ تمیز سے! اس نے امی کے داماد کا مسکراہٹ دباتے دیکھ اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ملکہ عالیہ، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ اپنے قیام کی مدت بتانا پسند کریں گی؟ وہ کھڑا ہو کے بالکل ملازموں والے انداز میں ہاتھ سینے پہ باندھ کے جھک کے تمیز سے ان کے شہر سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیتے ہوئے بولا تو امی کے داماد کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا، جبکہ وہ اب اس کو مارنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کے اس کی پہنچ سے دور ہوتا ڈرائنگ روم سے نکل ہی گیا تھا۔ بدتمیز! اسے منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے نکل جانے پہ اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارا۔ آپ سے کم! سر اندر کی طرف کر کے وہ جملہ کہتا پھر سے بھاگ گیا۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی جگہ پہ واپس آ کے بیٹھی وہ بولی تھی، کسی کو تو چھوڑ دیا کرو۔ امی کے داماد نے رہی صحیح کسر پوری کرنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا۔ شروعات کبھی میری طرف سے نہیں ہوئی، لیکن اختتام تو میں ہی کرتی ہوں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ یا اللہ! امی کے داماد نے منہ اوپر کر کے کہا تھا۔ کہاں سے لاتی ہوں اتنے بڑے بڑے ڈائلاگس؟ وہ نفی میں سر ہلا کے کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں بتائے؟ اس کے پیچھے رائٹرز کا ہاتھ تھا، نہ اس کا کچھ تو فائدہ ہو۔ وہ کھانا کھا کے چلا گیا۔ یہ اسے نہیں یاد پچھلے 1 سال سے کبھی وہ یہاں رات بھی رکا ہو۔ اسے پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا تھا، اسے چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اس بار کافی وقت کے بعد میکے آئی تھی، اس لیے اس کا پورا 1 ہفتہ قیام کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس بار امی کے سارے رشتہ داروں سے اسے ملنے جانا تھا، کیونکہ شادی کے بعد وہ کم ہی آئی تھی گھر، تو باقاعدہ رشتہ دار گھر آ کے امی سے پوچھا کرتے تھے، بیٹی بیاہی ہے؟ بیچی نہیں جو تم پلٹ کے پوچھ ہی نہیں رہی؟ امی نے اسے جب بتایا تو وہ بہت ہنسی تھی۔ رشتہ داروں کی ٹو میں رہنے کی وہ عادت عجیب سی لگتی تھی۔ اس بات پہ بھی کافی ایشو ہوا تھا کہ امی اس کا رشتہ خاندان سے باہر کیوں کر رہی تھی۔ ہر کوئی باقاعدہ آ کے امی کو کہتا، بہن باہر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گھر کے بچے کم ہیں کیا؟ اور گھر کے وہ بچے جو ان کی بیٹی کے پاس سے ہو کے بھی گزرنے کے قابل نہ تھے۔ اور امی ان کے جواب میں بس ایک بات کہہ دیا کرتی تھی، جب اللہ نے پیدا کیا ہے، نصیب بھی اسی نے لکھا ہے، تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہیں، خاندان والوں یا باہر والوں پہ نہیں۔ اس لیے امی نے اپنی بیٹی کے لیے خاندان سے باہر کا سب سے بہترین لڑکا ڈھونڈا تھا، اور اب بس رشتہ دار یہ خبر سننے کو بےتاب تھے کہ وہ خوش نہیں، باہر والے اچھے نہیں۔ ابھی بھی وہ کمرے میں اپنی چیزیں دیکھ رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئی۔ کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو، اور ہاں، اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملا زیور بھی تیار ہو کیا؟ باجی حلیمہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ تم آئی ہو، وہ آ رہی ہیں ملنے۔ امی نے اس کے کمرے کا پھیلاوا سمیٹتے کہا۔ آتے ہی وہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا چکی تھی۔ ملنے آ رہی ہیں، یہ دیکھنے کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ وہ مسکرا کے بیڈ پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بولی۔ حلیمہ اس کی ماں کی سیکنڈ کزن تھی، جو بچپن سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن ان کا بیٹا اسے ایک پسند نہیں تھا۔ ہاں، حلیمہ آنٹی بہت اچھی تھی، لیکن شادی حلیمہ آنٹی سے تھوڑی نہ ہونی تھی۔ بری بات اتنا کرتی ہیں وہ تمہارا؟ امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ امی غلط بات پہ اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھی۔ اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تیار ہو کے باہر آؤ۔ امی کپڑے اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گئی، اور پھر وہ اپنا بیگ کھول کے یہ دیکھنے لگی کہ کیا پہنے۔ جب وہ اپنے میکے جاتی تھی، اصل قدر ان ماں بیٹے کو اس کی تب ہوتی تھی۔ امی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسی کے دم سے گھر کی رونق ہے، ورنہ وہ ماں بیٹا تو مری باندھے روٹین سے چلنے والی مخلوق تھے۔ بیٹی امی کی کوئی تھی نہیں، اسی لیے بچپن سے ہی وہ لیا دیا سا انداز لیے سب سے ملتی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا بیٹا 20 سال کا ہوا تو ان کا شوہر بھی خال کے حقیقی سے جا ملا، اسی لیے وہ ایسی ہی بہو لانا چاہتی تھیں کیونکہ گھر کی رونق بن جاتی وہ۔ اسی لیے تو خاندان میں کوئی ایک لڑکی بھی انہیں قابل نہ لگی تھی۔ پھر وہ اللہ سے لاکھ دعائیں مانگا کرتی تھیں کہ اللہ جو بھی کرے بہترین کرے، اور پھر اللہ کے فیصلے تو بہترین ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور جب سے ان کے لال کی شادی ہوئی تھی، پورے گھر میں وہ چہکتی پھرتی تھی، کبھی ان سے، کبھی ان کے بیٹے کی شکایات تو کبھی کوئی نیا پنگا، لیکن جو بھی تھا ایک بات وہ دل سے مانتی تھی کہ وہ واقعی ہی گھر کی رونق تھی۔ وہ امی کے کمرے سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ویران سا کمرہ محسوس ہوا، صرف ایک اس کی موجودگی سے اس کمرے کی رونق بڑھا دیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتا، محترمہ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے کو سر جوڑے بیٹھی ہوا کرتی تھیں۔ سوچتا وہ مسکراتا، الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھولنی ہی تھی کہ سامنے ہی اس لال چنی پہ نظر پڑی جو کل وہ لیے اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ پاگل لڑکی! چیزیں ایک طرف رکھ کے اس نے الماری سے اپنی شرٹ نکالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ تیار ہو کے آئی تو حلیمہ آنٹی اٹھ کے اسے گلے مل رہی تھیں۔ وہ مسکرا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کامدار جوڑے میں بال کھلے، جیولری اور میک اپ میں وہ آج بھی ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آئی ہو۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی، اور انہوں نے مسکرا کے سر اسبات میں ہلا دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ ان کی بہو ہوتی، لیکن ان کے دماغ نے فوراً انہیں یہ احساس بھی کروایا کہ ان کا بیٹا اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے حصے میں آتی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی سے اجازت لیتے ہوئے کمرے تک آئی، بیڈ پہ بھاری دوپٹہ اتار کے رکھا اور پھر بالوں کی چٹیاں بنانے لگی جب اس کے موبائل پہ میسج آیا۔
اس نے ٹونکی موڑ کے بیڈ پہ پڑا موبائل دیکھا، جانتی تھی کون ہوگا۔ اسکرین پہ AKT چمک رہا تھا۔ اس نے میسج کھول کے دیکھا، سم ون از مسنگ سم ون۔ اس کا میسج دیکھ کے وہ مسکرائی اور کال ملائی۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ ایک طرف اور کچھ فائلز بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا موبائل بج اٹھا تو اس نے بغیر دیکھے ہی کال اٹھائی۔ اٹھیں اور کمرے کی کھڑکی سے پردہ سائڈ پہ کریں۔ اس نے جیسے ہی کہا، امی کے داماد نے دائیں طرف کھڑکی کو دیکھا جہاں پہ وہ آج آگے ہی تھا۔ وہ مسکراتا اٹھا اور کان اور کندھے کے درمیان موبائل رکھے اسے سارے پردے ایک طرف کر دیے۔ اب الماری کی طرف جائیں اور اندر والے خانے میں کچھ رکھا ہے دیکھ لیں۔ دوسری طرف وہ آئینے کے سامنے کھڑی، فون اسپیکر پہ تھا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ موبائل رکھ کے وہ بال بنا رہی تھی۔ وہ الماری کھول چکا تھا اور اندر والے خانے سے ایک چٹ ملی تھی۔ مجھے بعد میں یاد کیجیے گا، امی کو میڈیسن دے کے آئیں پہلے دودھ کے گلاس کے ساتھ۔ اس چٹ کو پڑھتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ بھول گیا تھا کہ لیکن وہ تھی نا اسے یاد کروانے کے لیے۔ بھول گئے تھے نا آپ؟ وہ مسکرا کے اسے جتا رہی تھی کہ وہ اسے جانتی ہے۔ نہیں، تمہارے یاد کروانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلتا بر وقت بہانہ سوچا۔ پھر سے اس نے دودھ گلاس میں انڈیلا۔ ایک منٹ، موبائل وہیں رکھ کے وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھا، امی کو دودھ پکڑایا اور انہیں میڈیسن دی اور ابھی مڑا ہی تھا کہ امی بولی تھی، تم نے ٹھیک کہا تھا، میری بہو غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ لیٹ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی کہہ گئی تھی۔ وہ مڑا اور مسکراتے سر کھجایا۔ امی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ واپس آ کے اس نے موبائل کی دوسری طرف اس کی موجودگی کے لیے جی کہا، لیکن شاید وہ بھی موبائل ایک طرف رکھ کے کچھ کرنے لگ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی کان پہ لگائے کمرے کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی۔ دیدی؟ بالوں کو جھٹکا دے کے ایک طرف کرتے اس نے پوچھا۔ یس دیدی۔ وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ چیزیں سمیٹ لیں، اس کے بعد ڈریسنگ میں بھی کچھ ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، بائے۔ ایک ہی جس میں بات کرتی وہ فون کاٹ کی، امی کے داماد کی سنی بغیر۔ وہ مڑا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ میں بھی ایک چٹ تھی۔ سر درد کرے تو چائے پیتے ہیں، ایک لائن تھی اور اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اتنی دیر سے اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی، اب یاد آیا تھا کہ اس وقت وہ دونوں چائے پیتے تھے۔ وہ پوری رات بھی سوچ لیتا تو اسے یاد نہ آتا کہ اس کا سر کیوں درد کر رہا ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، شکر ہے اس نے یاد کروا دیا۔ چائے تو ویسے صرف اس کے ہاتھ کی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک بات تھی کہ وہ بھی چائے بنا لیتا تھا۔ ویسے ایک بات تھی، وہ ہوتی تھی تو اپنے کسی کام کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ امی کے ساتھ اس کی بھی ہر چیز کا اچھے سے دھیان رکھتی تھی۔ وہ اس کی لائف کی مینیجر تھی جس کے بغیر سارا کام الٹ پلٹ جایا کرتا تھا، ساری روٹین خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اگر امی کہتی تھیں کہ ان کی پسند لاجواب ہے تو غلط نہیں تھا۔ عجیب اصول ہے دنیا کا، اور اس سے عجیب ایک عورت۔ وہ اپنے سسرال ہوتی ہے تو امی اور بابا کی بہت یاد آتی ہے، اور اب میکے آئی تھی تو دن بھر یہی فکر لگی رہتی تھی کہ نہ جانے امی اور وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ امی اور ان کے لاڈلے کا ہر کام تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔ اگر امی کہتی تھیں کہ شادی کے بعد سسرال ہی ایک لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے تو ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ اسے اپنے گھر کی فکر ہو رہی تھی۔ اس وقت امی سو رہی ہوں گی، وہ خود آفس میں ہوں گے۔ اوف! وہ اپنا سر پکڑتی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگر کمرے میں بیٹھی رہتی تو امی اور ان کے لاڈلے کا سوچ سوچ کے ہی سر درد کرنے لگ جاتا۔ وہ باہر کی طرف بڑھی تو امی کچن میں تھی۔ وہاں سے جھانک کے وہ لان کی طرف بڑھی جہاں وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ چل مجھے بال کراؤ۔ اس کے ہاتھ سے بلہ چھین کے اس نے اسے بال پکڑائی تھی۔ آپ بھی ساتھ والے انکل نے کل ہی شیشہ نیا لگوایا اپنی کار کا، اور پتہ ہے کار کہاں کھڑی ہے؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لی اسے بتاتا مڑ کے تھوڑی دور فاصلے پہ کھڑا اسے بال کروانے لگا۔ واقعی کا کام اس کی آپی نہایت اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے ذرا سا بھاگ کے بال کروائی۔ آپی محترمہ نے بلہ گھما کے دائیں طرف والے گھر کی طرف بال پھینک دی۔ بال اچھل کے جاتی شیشے کے ٹوٹ جانے کی اطلاع دے گئی تھی، لیکن شیشہ کار کا نہیں کھڑکی کا لگ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ انکل تو بہت شریف تھے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ دوسری بال سے اسے بال کروانے لگا ہی تھا کہ انکل کے گھر والے بول لیے آگے۔ مجھے صبح سے ہی سمینہ پوچھ رہی تھی کہ کیا تم آئی ہو، کیونکہ صبح کسی نے ان کے گھر کی بیل بجائی تھی۔ تب میں اسے کہہ رہی تھی کہ ایسا کوئی حادثہ تو نہ گزرا جو تمہارے یہاں ہونے کی نوید سنا دیتا، لیکن یہ بال کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ تم آئی ہو۔ انہوں نے بال اس کی طرف پھینکی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ خود نہیں بتاتی تھی کہ وہ آئی ہے۔ حالات و واقعات اس کے یہاں آنے کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے۔ آنٹی یار آپ کتنی سلم لگ رہی ہیں، آپ نے ڈائٹنگ کیا ہے ماشاء اللہ۔ اس نے بات کو ایسا پلٹا کہ آنٹی نے بال چھوڑ کے اپنا آپ دیکھا۔ پتلی لگ رہی ہوں نا؟ ارے وہ سمینہ کے پاس ایسی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ آنٹی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے۔ کہتے ہیں کہ چوہا بلی کو صرف اس وقت چڑھتا ہے جب اس کے گھر کا سراغ اس کے قریب ترین ہو۔ وہ بھی ایسی تھی، ایسے ہی کسی سے پنگا نہیں لیتی تھی۔ حفاظت کے اقدامات پہلے اور دشمن پہ حملہ بعد میں۔ اب آنٹی سے اس سے باتیں کرتی اندر لے جا رہی تھی۔ آپ ہی کا اتنا دماغ کیسے چلتا ہے؟ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات پہ اٹک گیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ واپس آئی تھی۔ جیسے وہ مائکے جاتی تھی تو اس کے اندر کی شیطانی روح جاگ جایا کرتی تھی، ایسے ہی وہ جب سسرال آتی تو ایک ذمہ دار بیوی اور بہو والا کیڑا اسے کاٹ جایا کرتا تھا۔ اتنے دنوں سے امی نے صفائی نہیں کی تھی تو وہ آتے ہی سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی۔ کھانا اس دن سے ہی بازار سے آ رہا تھا، آج آتے ہی اس نے کچن سنبھال لیا۔ دونوں ماں بیٹی کی پسند کا کھانا بنا کے
اس نے اپنا کام صاف کیا اور پھر ظہر کی نماز ادا کر کے امی کو کھانا کھلا دیا۔ خود وہ فریش ہونے چلی گئی۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر داخل ہوا، گھر آج بالکل صاف ستھرا لگ رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتے اسے گمان ہوا کہ شاید وہ آ گئی ہوگی۔ آج تو اس سے بات بھی نہیں ہوتی، لیکن لینے تو اسے خود جانا تھا، اس لیے اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ امی نے صفائی کی ہوگی، لیکن کچن کے پاس سے گزرتے جس خوشبو نے اس کا استقبال کیا، کوئی شک نہیں تھا کہ محترمہ آ چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے شکر کیا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بھی چیخ کے اس کی آمد کا بتا رہا تھا۔ مسکرا کے اس نے بال پوائنٹ نکالی اور کمرے میں رجسٹر ڈھونڈا، پھر اس کی پرچیاں بنا کے اس نے ایک آئینے پر لگا دی، ایک الماری پہ اور ایک الماری کے اندر والے خانے میں رکھتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ فریش ہو کر آئینے تک آئے، ٹاول سے منہ ہاتھ صاف کرتے اس کی نظر پرچی پہ پڑی۔ آئی وانٹ ٹو ایڈمٹ سم تھنگ۔ حیرت سے یہ لائن پڑھی۔ پرچی پر ایک ہی لائن لکھی تھی، ایسی پرچیاں وہ لکھا کرتی تھی۔ اب دوسری پرچی اسے خود ڈھونڈنی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بیڈ پہ، صوفے پہ، الماری پہ نظر پڑی، مسکرائی۔ انسائڈ ایک لفظ تھا اور اس نے الماری کھولی۔ جانتی تھی کہاں ہوگی پرچی۔ جیسے ہی وہ پرچی اس کے ہاتھ آئی، اس نے مسکرا کے کھول کے پڑھا۔ امی کے داماد کا بابا کی لاڈلی کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف ایک لائن تھی، وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ جانتی تھی وہ یہ بات اس کے منہ پہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ پرچی کو اس نے ہاتھ میں مروڑ کے دونوں ہاتھ دل کے مقام پہ قریب باندھ لیے۔ ایسے اظہار وہ روز نہیں کیا کرتی تھی۔ آفٹر 4 years وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ تیاری سے لگ رہا تھا وہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ پاس ہی امی کے داماد کی ایک کزن کھڑی اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنی پونیاں ہلاتے کمرے میں داخل ہوئی، بابا کی لاڈلی، اس کی آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ باپ بیٹی اس کا انتظار کرتے جھنجھلا گئے ہیں۔ وہ مسکراتی اپنی پرنسس کی طرف مڑی۔ اس نے پنک کلر کی فراک اور اوپر 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس کے بابا نے اسے تیار کیا۔ صرف 2 منٹ۔ اس نے انگوٹھے اور انگلی میں ذرا سا فاصلہ رکھتے وقت مانگا۔ صرف 2 منٹ۔ وہ اسے انگلی اٹھا کے کہتی مڑ گئی، جبکہ کزن مسکرائی تھی۔ یہ بھی آپ کو بابا کی لاڈلی کہتی ہے؟ کمرے نقطے سے نکلتے اس نے مسکرا کے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے بابا کو لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں اور ان محترمہ کو لگتا ہے کہ میں ان کے بابا کی لاڈلی ہوں، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹی مجھے بابا کی لاڈلی کہتے ہیں۔ کانوں میں جھمکا پہنتے وہ سیڑھیاں اترتے اس کو بتا رہی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ کزن نے اس کی رائے پوچھی۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو صحیح لگتا ہے۔ اس کی بات پہ کزن مسکرائی، جبکہ وہ دونوں گیراج کی طرف بڑھ گئیں۔ کزن تو اپنے شوہر کے ساتھ کار میں بیٹھ کے چلی گئی، جبکہ وہ باپ بیٹی ابھی بھی کار کے پاس کھڑے بابا کی لاڈلی کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ امی کو دیکھ کے تسلی کر کے جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، دونوں نے اسے گھورا۔ سو سوری۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ AKD میں اپنا پاؤچ اندر بھول گئی، ابھی لائی۔ وہ مڑ کے اندر کی طرف بھاگی۔ بابا کی لاڈلی، دونوں باپ بیٹی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ایک ساتھ کہا۔ وہ اندر کی طرف بڑھتی مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔